السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. آج کا موضوع ہے حکمران کی فرما برداری، طاعت ولی الامر. اور یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے اصول میں سے ایک اہم اصل ہے. اہل سنت و جماعت جب عقیدے کے مسائل میں بات کرتے ہیں اور اصول بیان کرتے ہیں تو جیسے وہ توحید پہ بات کرتے ہیں اور توحید کی قسمیں بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو دیگر اصول ہیں عقیدے کے ان پر بھی اسی طریقے سے بات کرتے ہیں جیسے توحید پہ بات کرتے ہیں. یعنی اہمیت کے اعتبار سے پہلے ارکان ایمان ہیں، ارکان اسلام پہ، پھر اس کے بعد جو ایمان کے مسائل ہیں، اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا کیا مقام ہے اور کیا حقوق ہیں ان کے، پھر اہل بیت کا کیا مقام ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، پھر حکمران کی فرما برداری بھی اس میں شامل ہے، اور اس کے بعد میں جو باقی جو اس کے علاوہ جو موضوع ہیں یا موضوعات ہیں جن کا تعلق عقیدے سے، ان کو بیان کرتے ہیں. اور یہ جو اصل ہے حکمران کی فرما برداری کا اصل، اس سے بہت سارے لوگ غافل ہیں. اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا آج کے درس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس اصل کو بیان کیا ہے اور اس میں کس طریقے سے شدت کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور کس طریقے سے امت کو اس اصل کے بارے میں آگاہ کیا ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس اہمیت اور شرع کے تشدید اس اصل کے باوجود بھی اور دلائل کی تنویع، مختلف قسم کے دلائل بیان کرنے کے باوجود بھی اکثر لوگ اس اصل سے غافل ہیں اور حق باطل بن چکا ہے اور باطل حق بن چکا ہے. تعجب کی بات ہے. تو یاد رکھیں اس اصل کی بنیاد جو ہے یہ ہے جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، پھر اسی پہ پورا درس پہ ہم بات کرتے ہیں. اصل کیا ہے؟ السمع والطاعة لحكام المسلمين ابرارا وفجارا. حکمران مسلمان حکمران کی فرما برداری، اگرچہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، فرما برداری کرنی ہے. یہ اصل ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ اب برے حکمران کی فرما برداری کرنی ہے؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ اچھے حکمران کی فرما برداری کرنی ہے، لیکن جو برے حکمران ہیں کیا ان کی بھی فرما برداری کرنی ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے اور علماء سلف کے کیا اقوال ہیں؟ اور آج کے درس میں جن آیات اور احادیث کو میں بیان کروں گا، میں زیادہ حدیث کی شرح کی طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر ہم قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بیان کریں، پھر اس کی تفسیر بیان کریں اور حدیث لے کے پھر ان کا تشریح اور شرح بیان کریں، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ لوگ اپنی طرف سے کر رہے ہیں. اور جتنے بھی آج مسلمان ہیں وہ سب قرآن مجید سے اسے حدیث سے دلیل لیتے ہیں. ان کے لیے قرآن اور حدیث ہے. چاہے دیکھ لیں آپ، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، جتنی بھی گروہ نکلے ہیں، حالانکہ قادیانی کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی قرآن مجید کی آیت لے کے آتا ہے اور حدیث لے کے آتا ہے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. تو میرا طریقہ یہ رہے گا کہ میں قرآن مجید کی آیت اور احادیث بیان کروں گا، اور بعد میں سلف صالحین، کیونکہ ہمارا منہج کیا ہے؟ قرآن اور حدیث سلف صالحین کے مفہوم سے. اور سلف صالحین میں سے تقریباً میں 30 کا نام لوں گا
جو صحیح سند سے انشاءاللہ ثابت ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے اس باب میں. حکمران کی فرما برداری اچھے ہوں یا برے ہوں. 30 کا انشاءاللہ میں ان کے نام لے کے بیان کروں گا کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے اس مسئلے کو سمجھا ہے اور ان آیات اور حدیث کو انہوں نے کیسے سمجھا ہے. اگر میں اپنی طرح سے تشریح کرتا رہوں 10 گھنٹے بھی بیٹھا رہوں تو اس بات کا وزن نہیں ہوتا. لیکن جب سلف صالحین کی بات آتی ہے، صحابہ کرام سے لے کے آج کے دور تک جتنے بھی علماء گزرے ہیں اہل سنت جماعت کے علماء، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا ہے اور کس طریقے سے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی ہے کہ اس اصل کو کبھی چھوڑنا نہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلك خیر واحسن تأویلا. سورة النساء آیت نمبر 59. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، واطیعوا الرسول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، واولی الامر منکم، اور آپ کے جو اولی الامر ہیں ان کی فرما برداری کرو. اور مفسرین نے یہ فرمایا کہ اولی الامر کون ہیں؟ 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک علماء ہیں، نمبر 2 حکام، حکمران ہیں. ان کی فرما برداری کرنی ہے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن جریر طبری میں مختلف مفسرین کے اقوال دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ کون ہے، ولی الامر کون ہے. ولی الامر یاد رکھیں حکمران اور علماء ہیں. حدیث کی طرف آتے ہیں. صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. ومن يطع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر حکمران کی فرما برداری کی تو اس نے میری فرما برداری کی. فقد بے شک، تحقیق، یقین کے ساتھ اس نے میرے فرما برداری کی. ومن يعص الامیر فقد عصانی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اور لفظ دیکھیں الامیر، الجنس کے لیے ہے، یعنی کوئی بھی امیر ہو، یعنی کوئی خاص قسم کے امیر نہیں. ابھی آپ نے ذہن میں رکھیں کہ سلف صالحین نے کس طریقے سے مفہوم لیا ہے. الفاظ پہ غور کر کے ذرا. دوسری روایت میں صحیح بخاری مسلم میں سیدنا عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، دعانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فبایعناہ، بس ہم نے بیعت کی ان کی. فکان فیما اخذ علینا، تو بیعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کس چیز کی بیعت لی؟ ان بایعنا علی السمع والطاعہ، ہم نے فرما برداری پہ بیعت کی. فی منشطنا، اچھے حالات میں، ومکرہنا، اور مشکل حالات میں، وفی عسرنا، مشکل حالات میں، وفی عسرنا، اور آسانی کے حالات میں. واثرۃ علینا، اگرچہ ہم سے کسی اور کو بہتر سمجھا جائے اور کسی اور کو آگے کیا جائے. اثرہ کہتے ہیں کہ آپ کا حق ہے اور آپ کے حق کو چھوڑ کر کسی اور کو حق دیا جائے، کسی اور کو بہتر سمجھا جائے. وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور ہم اس امر کی، حکمرانی کی اور امارت کے امر میں کسی سے تنازع نہ کریں، کسی سے جھگڑا نہ کریں. اس چیز پہ ہم نے بیعت کی ہے. تیسری روایت میں مسند احمد کی روایت میں آیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرضى لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ 3 چیز پسند کرتے ہیں تم لوگوں سے. کون سی 3 چیزیں ہیں؟ فیرضى لکم ان تعبدوه ولا تشركوا به شیئا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کے مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے میں نہ بٹو.
وَأَن تُنَاصِحُوا مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، اور نصیحت کرو ان لوگوں کی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر امیر بنا دیا اور تمہارے لیے ولی امر بنا دیا. واللہ اللہ امرکم. اور سے مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے. اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون اثرة وامور تنکرونها، آنے والے وقت میں آپ لوگ دیکھو گے کہ ایسے حکمران آئیں گے جو تم سے کسی اور کو آگے کریں گے اور ایسے کام کریں گے جس کو تم انکار کرو گے، تمہیں برے لگیں گے. قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا وقت ہے تو ہم کیا کریں؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. اللہ اکبر. اس وقت ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم پر حق ہے ان کا اس کو تم پورا کرو. حکمرانوں کو حق جو ہے اس صورت میں بھی ناانصافی ہو رہی ہے، تم پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی کہ ان کا جو حق ہے وہ پورا کرو. کیا حق ہے ان کا؟ فرما برداری کا، سمع و طاعہ. اور جو آپ کا حق ہے کون دے گا؟ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْحَقَّ الَّذِي لَكُمْ. اور جو تمہارا حق ہے کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو. اسے کیا مانگتے ہو؟ اس نے کیا دینا ہے؟ اور یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نمبر 5 صحیح مسلم میں سیدنا یحییٰ بن حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری دادی فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں وهو یقول، یہ فرما رہے تھے وَلَوْ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا. اگر تمہارے اوپر کوئی ایسا حکمران آ جائے جو عبد ہو، غلام ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یقودکم یعنی تمہارے سارے جو حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ان پہ عمل کرتے ہوئے حکمرانی کرے، فاسمعوا له واطیعوا، تو اس کے لیے فرما برداری ہے، سمع و طاعہ ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم کی دوسری روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من الطاعہ، جس نے فرما برداری سے منہ موڑا اور نکل گیا، وفارق الجماعہ، اور جماعت کو چھوڑ دیا، فمات، اور اسی حالت میں مر گیا، مات میتۃ جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جاہلیت کی موت یعنی اسلام سے پہلے جو جاہلیت تھی اسی پہ موت ہوئی. اس کے بعد صحیح مسلم کی روایت میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے لیکن اس میں سے جو بعض الفاظ ہیں، تسمع وتطیع للامیر، فرما برداری کرو حکمران کی، وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ، اگرچہ وہ تمہیں کوڑے مارے، وَأَخَذَ مَالَكَ، اور تمہارا مال چھین لے، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، فرما برداری کرنی ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں سیدنا حذیفہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حکمران آئیں گے جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے انسانوں کے جسم میں. سیقوم فیکم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس. آپ سوچیں حکمران ہے، دل اس کا ابلیس کا ہے، شیطان کا دل ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کے روپ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہے لیکن ہے حکمران. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك، فرما برداری کرو اگرچہ تمہیں کوڑے مارے اور تمہارا مال چھین لے. اسے مسلم کی روایت ہے. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا اگرچہ وہ میرا مال لینا چاہے، کوئی شخص، حکمران نہیں، دیکھیں فرق دیکھیں، حکمران کی بات ہو رہی اگرچہ مال چھین لے فرما برداری کرنی ہے. ایک عام ڈکیت آتا ہے، اس نے چوری، یا چور آتا ہے
مال چھیننے کے لیے. اب اس کے بارے میں الفاظ دیکھیں ذرا. قال صلی اللہ علیہ وسلم قاتلہ، کوئی شخص تمہارا مال چھیننا چاہے تو لڑو اسے، اپنے مال کو اپنی جان محفوظ کرنے کے لیے لڑو. قال فإن قتلنی، اگر وہ مجھے مار دے، قال له صلی اللہ علیہ وسلم انت فی الجنہ، اگر تمہیں وہ قتل کر دے تو تم کہاں ہو؟ جنت میں ہو. اچھا. قال فإن قتلته، اگر میں اسے مار دوں، قال هو فی النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ اس کا ہے. اب اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا تو وہ اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو گیا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کے بارے میں، حکمران کے بارے میں کیا حکم دیا؟ مال جاتا ہے چلا جائے، فرما برداری کرنی ہے. وہاں پر قتل کرنا ہے، اگر مر بھی جاؤ تو جنت میں، وہ مرے تو جہنم میں. حکمران کے معاملے میں مال جاتا ہے چلا جائے، کوڑے لگتے ہیں لگیں، لیکن حکمران کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، اس کا مقاتلہ نہیں کرنا. کیونکہ اگر ایک شخص سے جنگ کرتے ہو، لڑتے ہو اور وہ مر جاتا ہے یا آپ خود مر جاتے ہو تو امت میں کیا فساد ہوگا؟ ہاں؟ لیکن ایک حکمران ہے، آپ اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہو اور ایک جماعت بنا لیتے ہو، پھر اس کا اثر پوری امت پہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس نے آپ کو بھی مارنا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اور اس نے آپ جیسے دوسروں کو مارا ہے جو بیچارے بے گناہ ہیں، تو اس کی ظالم کی ضد میں سب آ جاتے ہیں. پھر ہے تو وہ ظالم، دیکھتے تو کسی چیز کو نہیں ہے، وہ اس نے پھر کسی کو نہیں دیکھنا. نمبر 8، نمبر 9، 2 حدیث آگے. نمبر 9 صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں سوف تلقون بعدی اثرہ، میرے بعد تم لوگ اثر دیکھو گے، تمہارے اوپر کسی اور کو، تم سے کسی اور کو بہتر سمجھا جائے گا اور تمہیں تمہارے حق پورے نہیں دیے جائیں گے. قالوا ما نصنع یا رسول اللہ، اگر ایسے لوگ آئیں جو ہمیں پیچھے کرے، ہمارا حق بھی اس چیز میں، ہمیں پیچھے کر کے کہ کچھ اور لوگوں کو آگے کرے اور ان کو ہمارا حق دے دیں. اثر کا مطلب ہے کہ کسی چیز میں آپ کا حق ہے، وہ حق آپ سے چھین کر کسی اور کو دے دیا جائے، اسے اثر کہتے ہیں. تو ہم کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبروا حتى تلقوني على الحوض، صحیح بخاری مسلم. صبر کرو. کب تک صبر کریں یا رسول اللہ؟ ظالم ہے، ہمارا حق دیتا نہیں ہے، 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 100 سال 1000 سال، کب تک صبر کریں؟ حتى تلقوني على الحوض، قیامت کے دن میدان محشر میں حوض کوثر پہ جب ملاقات ہوگی تب تک صبر کرنا ہے. اس دنیا میں جب تک سانس چل رہی صبر کرنا ہے. اور صبر کی ضد کیا ہے؟ نکلنا، خروج. جو لوگ صبر نہیں کر سکتے، ظلم کو دیکھ کے نکلتے ہیں، بے صبر لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اسے کہتے ہیں خروج، نکلنا حکمران کے خلاف. حکم کی چیز کیا ہے؟ نکلنے کا، صبر کرنے کا ہے؟ صبر کرنے کا ہے. جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتا ہے تو وہ صبر کرے گا. جو اپنے ہوا نفس کو اپنے آنکھوں پہ رکھتا ہے وہ تو صبر نہیں کرے گا. صبر ہوگا اسے صبر نہیں ہوگا. اس لیے ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کے دیکھ لے. یہ جو نصوص ہیں کتنی واضح الفاظ ہیں. میں زیادہ تشریح نہیں کرنا چاہتا کہ ایک حدیث میں 10 فوائد ہیں تقریباً، الفاظ کو دیکھ کے اور لغت کو دیکھ کے اور شریعت کے بنیادی اور قواعد فقہیہ کو دیکھ کے جتنی اس میں فوائد ہیں وقت نہیں بچے گا. تو میں اس لیے صرف ترجمہ کر رہا ہوں، چند اہم باتیں بیان کر رہا ہوں بس. باقی خود ہر بندہ جو سمجھتا ہے، جس کے پاس عقل سلیم ہے اور قلب سلیم ہے، تو وہ انشاءاللہ سمجھ جائے گا. نمبر 10 عن ابی نجیح العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موعظہ دیا، موعظۃ بلیغہ. ایسا موعظہ تھا، ایسا ایک درس تھا، اتنی بلیغ تھا، اتنی اچھا تھا. وجلت منها القلوب، ہمارے دل اس سے نرم ہو گئے، دل کانپ اٹھے. وذرفت منها العیون، اور ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، کأنها موعظۃ مودع، ہمیں یوں لگتا ہے کہ آپ کی یہ آخر مواعظ میں سے ہیں،
کہ آپ الوداع کہنے والے ہیں، فاوصنا، ہمیں کچھ وصیت تو کیجیے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اولیاؤں کا سردار کو، صحابہ کرام کو وصیت دے رہے ہیں، ذرا غور فرمائیں۔ قال اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلی وصیت میں وصیت کرتا ہوں، اور یہ نصیحت بھی اس وصیت میں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے، یہ نصیحت بھی ہے، والسمع والطاعہ، اور فرما برداری، کس کے لیے؟ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فرما برداری اس حکمران کے لیے اگرچہ وہ غلام ہو، حبشی غلام کیوں نہ ہو، تمہارے اوپر امیر بن گیا، حکمران بن گیا، تو اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی نے۔ مسند احمد میں ابی الحارث الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بخمس، میں تمہیں 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، اور 5ویں نمبر پہ یہ فرما والسمع والطاعہ، اور فرما برداری، فإنه من فارق الجماعة قید شبر، جس نے بھی جماعت کو ایک بالشت کے برابر چھوڑا، یہ جماعت ہے لیکن ایک شخص جماعت چھوڑ کے ایک بالشت پہ ہٹ گیا، خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، تو اس نے اسلام کے دھاگے کو، اسلام کے حقیقت کو اپنے گردن سے نکال دیا، ایک بالشت کی بھی گنجائش نہیں دوری جماعت سے۔ اور ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے سیدنا عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ لا نسألك عن طاعة التقی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے یہ سوال نہیں کرتے جو اچھے لوگ ہیں ان کی فرما برداری کریں، وہ تو معلوم ہے کہ فرما برداری کرنی ہے، متقی کی تو ہم نے کرنی ہے فرما برداری، لیکن من فعل کذا وکذا، لیکن جس نے یہ اور یہ کام کیا، وذکر من الشر، پھر کچھ شر کی باتیں بیان کی، کچھ ایسے حکمران اگر آئیں جو یہ شر کریں تو ہم کیا کریں؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ واسمعوا واطیعوا، علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس روایت کو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور فرما برداری کرو، 2 الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم میں سیدنا عرفجہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء وامركم جميع على رجل واحد، اگر تم لوگوں کے بیچ میں کوئی ایسا شخص آئے اور تم لوگ جمع ہو چکے ہو ایک شخص کی عمارت کے نیچے، یرید ان یشق عصاکم، اور وہ تمہیں تفریق میں ڈالنا چاہتا ہے، او یفرق جماعتکم فاقتلوه، وہ تمہیں گروہ بندی کی طرف بلاتے، تمہیں تفریقہ کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو قتل کرو۔ وفي روایت له، اور سے مسلم کی دوسری روایت میں فضربوه بالسيف كائنا من كان، اس کی گردن اڑا دو تلوار سے، كائنا من كان، کوئی بھی کیوں نہ ہو، جانتے کوئی بھی کیوں نہ ہو کون شامل ہے؟ کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی امیر ہے، غریب ہے، عالم ہے، جاہل ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، کوئی بھی ہو، یہ نہ دیکھو کہ کون ہے، اس کی گردن اڑا دو۔ وہی حکم کسی کو دیا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کو، یعنی اگر تم میں سے بھی کوئی تو اس کی گردن اڑا دو۔ سبحان اللہ، کائنا من کان۔ نمبر 14 عن عیاض بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد ان ينصح لسلطان، اب نصیحت کی بات آ رہی ہے کہ سلطان کو نصیحت کیسے کریں۔ من اراد ان ينصح لسلطان بامر، جو شخص کسی امیر حکمران کو نصیحت کرنا چاہے کسی چیز کے بارے میں، فلا یبد له علانیہ، تو لوگوں کے سامنے علنا جہرا اس نصیحت کو نہ بیان کرے اور اسے نصیحت نہ کرے، ولیکن یأخذ بیدہ، لیکن اس کا ہاتھ پکڑے، فیخلو بہ، اور اسے اکیلے میں الگ لے جائے اور اکیلے میں بات کرے، فإن قبل منہ فذاک، اگر نصیحت مان لیں حکمران تو یہی چاہیے تھا، مقصد پورا ہو گیا الحمدللہ، وإلا كان قد أدى الذي عليه، وإلا كان قد أدى الذي عليه له، وگرنہ اگر وہ نہیں مانتا نصیحت کو تو آپ پر جو فرض تھا آپ نے وہ پورا کر دیا، اب آپ کی گردن اپنے رب کے سامنے آزاد ہے، یہی کچھ کر سکتے تھے نا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ یہی تقاضا ہے کہ نہیں، یہ کر سکتے تھے، یہی کرو، اور یہ
امام مسند احمد کی روایت ہے. مسند احمد کی دوسری روایت میں آیا ہے اور امام ترمذی نے بھی اس کو بیان کیا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اطیعوا ربکم، اپنے رب کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. وصلوا خمسکم، اور 5 نمازیں پڑھو. وادوا زکاة اموالکم، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو. واطیعوا امراءکم، اور اپنے امیروں کو، حکمرانوں کی فرما برداری کرو. تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور ابن ابی العاصم نے اپنی سنت، جو تمہیں تصنیف سنت میں یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من عبد اللہ لا یشرک به شیئا، جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، بندگی کی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا. واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کی. وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی. وسمع واطاع، اور فرما برداری کی اپنے حکمران کی. فإن اللہ یدخلہ، تو اللہ تعالیٰ اسے داخل کرے گا. من ای ابواب الجنت شاء وإن لها 8 ابواب، جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہے اللہ تعالیٰ اسے داخل کر دے گا اس کی مرضی کے مطابق. اور جنت کا ایک نہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں. اور ابن ابی عاصم نے سنت میں، اور مسند احمد میں، اور ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: 5 من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله، 5 ایسی چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی شخص اس میں سے ایک بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے ضمانت ہے. من عاد مریضا، جس نے مریض کی پرسی کی. او خرج مع جنازہ، یا جنازے کے ساتھ نکلا. او خرج غازیا، یا دشمنوں کے خلاف جہاد پہ اور غزوے پہ نکلا. او دخل على امام يريد تعزیرہ وتوقیرہ، یا کوئی شخص امام حکمران پہ داخل ہوتا ہے، وہ اس کی توقیر و احترام کرنا چاہتا ہے. او قعد فی بیتہ فسلم الناس منه وسلم من الناس، یا اگر یہ سب نہیں کر سکتا تو اپنے گھر میں بیٹھا رہا، لوگ اس کے شر سے محفوظ اور وہ لوگوں کے شر سے محفوظ. تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ ضامن ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے گا. سترہ حدیث میں نے بیان کی ہیں تقریباً، لیکن کیونکہ سلف صحیح کے اقوال میں نے بیان کرنے ہیں، 30 کے قریب ہیں، تو اس پہ اکتفا کرتے ہیں. ان حدیث میں جو بعض اہم چیزیں میں وہ بیان کر دوں. ان حدیث سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ حکمرانوں کی طاعت و فرما برداری جو ہے ہم نے کرنی ہے سوائے معصیت کے. معصیت پہ ہم نے نہیں کرنی. یعنی اگر حکمران ہے اور وہ ہمیں حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا، تو وہ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ اس حکمران کی فرما برداری ہمارے ہر مسلمان پر واجب ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی بیان کیا ہے کہ حکمران کی فرما برداری. اور اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو انہیں جواب اپنے رب کو دینا ہے. اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں یا کسی کا حق کھاتے ہیں تو انہیں جواب اپنے رب کو دینا ہے، اور ہم نے اپنا جواب اپنے رب کو دینا ہے. اگر وہ ہمارا حق کھاتے ہیں تو ہم نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، ان سے نہیں مانگنا. وہ بیچارے کیا دے سکتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیں، جس نے ایک بالش جماعت سے نکلا اور دور ہوا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. یہ سخت کیوں استعمال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں جو لوگ تھے ان کا کوئی ایک حکمران تھا جاہلیت میں. لیکن میتۃ جاہلیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، یاد رکھیں، لیکن وہی جاہلیت کا زمانہ دوبارہ اس میں وہ دوبارہ لوٹ جائے گا. جاہلیت میں کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ عربیوں کو کوئی ایسا حکمران تھا جو سب کو اکٹھا اس کو فیصلہ چلتا، حکم چلتا تھا؟ نہیں. قریش کا اپنا سردار، فلانا قبیلے کا اپنا سردار، تیسرے قبیلے کا اپنا سردار، بٹے ہوئے تھے، ہر ایک اپنا اپنا سردار تھا. اگرچہ ایک مکہ کے شہر میں بھی بہت سارے سردار ہوتے تھے، ایک قبیلے کے بھی اپنے اپنے سردار ہوتے تھے، اس کے نیچے بہت سارے لوگ ہوتے تھے. تو وہ اس چیز کی بالکل مخالف تھے کہ ایک حکمران ہو اور سب کی ہم سنیں. وہ مخالف تھے بالکل. تو اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کے آئے
کہ اب سب کی ختم ہو جائے گی، چلے گی صرف اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہیں دیکھیں یہ تو ہماری جو کرسی سمجھ لیں، یہ جو ہماری جگہ ہے وہ تو جا رہی ہے. اب ایک امیر ہو جائے گا، ہمارا کیا ہوگا پھر؟ ہم نے تو اس کی سننی ہے بعد میں. اس لیے انہوں نے جھگڑا کیا. اور دیکھیں شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جب مسائل جاہلیت پہ انہوں نے بات کی اور رد کیا، تو انہوں نے تیسرے نمبر پر یہ بات بیان کی کہ حکمران کی فرما برداری بھی جاہلیت کے امور کے خلاف ہے. وہ نہیں کرتے تھے، آج ہمیں ان کے خلاف کر کے اس پہ عمل کرنا ہے. اور یہ اس امام کا فقہ ہے، اللہ تو رحم فرمائے. پھر بات آئی اثرا کی کہ آپ کا حق کسی اور کو دینا ہے. اس وقت کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. کب تک صبر کرنا ہے؟ جب تک یہ سانس چل رہی ہے. حتی تلقون علی الحوض. نصیحت کیسے کرنی ہے؟ یہ بات بھی آ گئی ہے، واضح الفاظ ہیں. لوگوں کے سامنے نہیں، کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اس طریقے سے ممبر پہ کھڑے ہو کر یا اعلان کرنا ریڈیو اسٹیشنز پہ یا ٹی وی اسٹیشنز پہ، اور حکمران کی ایک ایک غلطی کو بیان کرنا، ایک ایک لفظ کو بڑھا کر بیان کرنا، یہ سلف صالحین کا راستہ نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا ہے. آپ نے نصیحت کرنی ہے، اکیلے میں نصیحت کریں، جس پہ آپ دونوں کے ساتھ کوئی بھی نہ، تیسرا نہ ہو. فلخ بیدہ کی کیا مطلب ہے؟ الگ لے جاؤ اور اسے نصیحت کرو. مان گیا ہے تو الحمدللہ، یہی مقصد تھا پورا. اگر نہیں مانتا تو آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن. حکمران پہ کب نکلیں؟ جیسے بخاری مسلم کی روایت ہے، یہ بھی میں بیان کر دوں آخر میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان. کب نکلے یا رسول اللہ؟ آخر کوئی موقع تو ہو کب ہم کے خلاف نکلے. کب؟ الا ان تروا کفرا بواحا. کفر دیکھو جو بواح ہو. پہلے دیکھو کفر کو، دیکھیں 4 چیزیں. کفر کو دیکھو جو بالکل واضح ہو، بواح ہو، تمہارے پاس دلیل بھی ہو، برہان بھی ہو. یعنی دیکھو اور کفر ہو، کفر ثابت ہو جائے، تمہارے پاس دلیل ہو کہ یہ کافر ہے. اچھا، اگر کافر بھی ثابت ہو جائے کیا پھر بھی نکلے؟ یاد رکھیں، اگر کفر بھی ثابت ہو جائے، یاد رکھیں اس کی اور بھی شرطیں ہیں. جب پوری ہو جاتی ہیں پھر تو اس کے خلاف نکلو. نہیں پوری ہوتی تب بھی کافر حکمران کے خلاف بھی نکلنا جائز نہیں. اب کفر ثابت ہو گیا، دیکھیں تو شرطیں پوری ہیں 8. پہلے ترو، دیکھو. نمبر 2 کفر ہو، فسق ظلم نہ ہو. نمبر 3 بواح، واضح ہو، چھپا ہوا نہ ہو، جس میں شک و شبہ نہ ہو، تعویل نہ ہو. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اختلاف ہو 2 لوگوں کا، یہ کفر ہے کہ نہیں، نہیں، بالکل واضح ہو، بچے بھی جانتے ہیں یہ عمل کفریہ ہے. نمبر 4 عندکم من اللہ برہان، تمہارے پاس دلیل بھی ہو، دلیل قرآن سے، سنت سے، صحیح حدیث سے. نمبر 5 اقامت الحجہ علیہ، وہ حجت بھی قائم کرو اس پہ. حجت بھی قائم ہو گئی، اب کافر ٹھہر گیا. نمبر 6 وجود القوہ والقدرہ علی ازالتہ، طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اسے اتار سکو، اس کے سامنا کر سکو. نمبر 7 وجود الحاکم البدیل الامام العادل الصالح ولو ظاہرا. اس کو تو آپ نے اتار دیا جنگ کر کے، قتل و غارت ہوئی، فتنہ ہو، جو کچھ بھی ہوا، تو اس کی جگہ پہ کون ہے؟ جو اس کی جگہ پہ وہ بھی ہونا چاہیے، شرط ہے. اور شرط یہ کہ وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، متقی پرہیزگار ہونا چاہیے. پھر ایک ظالم کو نکال کے دوسرے ظالم کو بٹھا دیا، ایک کافر کو نکال کے دوسرے کافر کو بٹھا دیا، تو فائدہ کیا ہے؟ امت کی کیوں خون ریزی کی ہے؟ ولو ظاہر، اگرچہ ظاہر متقی پرہیزگار ہو، کوئی حرج، دل کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس کی جگہ کوئی اور ہونا چاہیے. اور نمبر 8 مراعات قاعدۃ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اگر ایک چیز میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان اس سے فائدے سے زیادہ ہے تو رک جاؤ. یہ ترتیب ہے. اگر طاقت بھی ہے اور آپ نکلتے بھی ہیں، آپ کے پاس حکمران بدیل بھی آ گیا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں اس کو اتارنے سے قتل و غارت ہوتی ہے، معصوم جانے جاتی ہیں، لوگوں کی عزت محفوظ نہیں، لوگوں کا مال محفوظ نہیں، تو یہ حکمت کی بات نہیں ہے کہ ایسے شخص کو اتارا جائے. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو اس کا خاتمہ کر دے گا، جان چھوٹ جائے گی اس سے.
لیکن 1000-2000 مسلمانوں کو قتل کر کے اپنے ایک حکمران کو اتارا تو کیا کیا؟ تو یہ بھی حکمت نہیں ہے. اگر یہ شرطیں موجود ہیں تو آپ اس طریقے سے اس حکمران کو آپ اس کے خلاف نکل سکتے ہو. اب آتے ہیں علماء کے قول کی طرف. سلف صالحین کے اقوال اس مسئلے میں کیا ہیں؟ سب سے پہلا قول میں صحابہ کرام سے شروع کرتا ہوں. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان ظلمک فاصبر وان حرمک فاصبر. اگر حکمران تم پر ظلم کرے صبر کرو، اور تمہیں کسی چیز سے محروم کر دے پھر بھی صبر کرو. یہ الشرح والابانہ لابن بطہ، یہ حوالہ اس کا. اس کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان الناس لا يصلحهم الا امام. لوگوں کی صلاح صرف امام حکمران سے ہی ہوتی ہے. برا او فاجرا، چاہے اچھا ہو یا برا ہو. قالوا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ کیا کہہ رہے، کیا فرما رہے ہیں؟ هذا البر فكيف بالفاجر. یہ تو میرے سمجھ میں آتا ہے کہ اچھے کی تو فرما برداری کریں، تو یہ بدکار کی اور ظالم کی کیسے فرما برداری کریں ہم؟ قال، فرمایا ان الفاجر یؤمن اللہ عز وجل به السبل. جو فاجر حکمران ہے، اگرچہ اپنے لیے فاجر ہے، بدکار ہے، لیکن اس سے اللہ تعالی امن و امان پیدا کرتا ہے امت میں. الفاظ دیکھیں ذرا، راست میں امن و امان ہے. لوگ حج بھی کر سکتے ہیں، لوگ آرام زندگی بھی گزار سکتے ہیں، اگرچہ وہ فاجر ہے لیکن امن و امان ہے کہ نہیں؟ پہلی بات. دوسری بات وَيُجَاهَدُ بِهِ الْعَدُوُ، اور جہاد بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگرچہ فاجر ہے لیکن جہاد تو ہوتا ہے. اور کتنے حکمران امت میں آئے خود فاجر تھے لیکن جہاد چلتا رہا ہے. وَيَجِيءُ بِهِ الْفَيْءُ، اور امت کو فائدہ ہوتا ہے کہ مال غنیمت بھی، فیء بھی امت کو پہنچتا رہتا ہے. وَتُقَامُ بِهِ الْحُدُودُ، اور حد بھی قائم ہوتی ہیں کہ نہیں؟ حد بھی قائم ہوتی رہتی ہیں. وَيُحِجُّ بِهِ الْبَيْتِ، لوگ حج بھی کر سکتے ہیں. وَيَعْبُدُ اللَّهُ فِيهِ الْمُسْلِمِ، وَيَعْبُدُ اللَّهُ فِيهِ الْمُسْلِمِ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ مسلمان آسانی سے کر سکتا ہے. امن و امان سے حتی یأتیہ اجلہ، آمنا حتی یأتیہ اجلہ، امن و امان سے زندگی گزارتا ہے مسلمان اس فاجر حکمران کی ریاست میں. کب تک؟ جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا. شعب الایمان البیہقی. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنکر. کسی نے سوال کیا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ امر بالمعروف نہیں کرتے، ظالم حکمران ہے. انہوں نے فرمایا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر لحسن. امر بالمعروف والنهي عن المنکر تو اچھی بات ہے، ولكن ليس من السنة ان ترفع السلاح على امامك. یہ سنت میں سے نہیں کہ آپ اسلحہ اٹھائیں، ہتھیار اٹھائیں اپنے حکمران کے خلاف. الجامع لشعب الایمان، اس کا یہ حوالہ ہے. اس کے بعد الحسن البصری رحمہ اللہ کی ذرا قول پہ ذرا غور فرمائے. بڑے پیارے اقوال ہیں. حسن البصری مشہور تابعی ہیں. حسن البصری فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ما یستقیم الدین الا بہم، دین کی استقامت نہیں ہوتی سوائے ان حکمرانوں سے. وَإِن جَارُوا وَظَلَمُوا، اگرچہ وہ راستے سے ہٹ جائیں، بھٹک جائیں، گمراہ ہوں یا ظلم بھی کرے. واللہ لما يصلح اللہ بہم، اللہ کی قسم جو اللہ تعالیٰ ان ظالم حکمرانوں سے امت میں صلاح پیدا کرتا ہے اور اچھائی پیدا کرتا ہے، اکثر مما یفسدون، یہ اس سے زیادہ، یعنی اچھائی اتنی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ظالم حکمران کی ریاست میں اس سے زیادہ جس سے وہ خود فساد کرتے ہیں. وہ خود فساد کرے کتنا کرے گا؟ ظلم کرتے کتنوں پہ کرے گا؟ 1 2 پہ، 10 پہ، 20 پہ. یا زانی ہے تو کتنے زنا کرے گا؟ شراب پی تو کتنی پیے گا؟ یعنی اس کے اپنے نفس پہ ہے، لیکن اس کے عوض میں جو
امت میں جو صلاح ہے، جو اچھائیاں ہیں، جس کے بارے میں سیدنا علی بن ابی طالب ان کے بعض کے ابھی ذکر کیا ہے کہ کتنی فائدہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ رہے گا۔ آگے فرماتے ہیں، حسن بصری کا قول بیان کر رہا ہوں میں، مع ان واللہ ان طاعتهم لغبط، ان کی طاعت جو ہے اگرچہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، وان فرقتهم لکفر، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا فرقہ جو ہے، تفرقہ جو ہے وہ کفر ہے۔ تفرقہ، ان سے دور رہنا، کیوں؟ من فارق الجماعہ قید شبر فقد مات میتۃ جاہلیہ، وہی بات ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ حسن بصری کا امام کون تھا؟ کون حکمران تھا اس زمانے میں؟ حجاج بن یوسف الثقفی تھا۔ یہ سارے الفاظ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ حجاج بن یوسف کے بارے میں۔ قسم کھا کھا کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ الفاظ بیان کر رہے ہیں، اور یہ بات جامع علوم الحکم ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کے صفحہ نمبر 492 میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوید بن غفلہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، لعلک ان تخلف بعدی، ہو سکتا ہے کہ تم زندہ رہو میرے بعد، فاطع الامام، تو حکمران کی فرما برداری کرنا، وان كان عبدا حبشیا، اگرچہ وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، وان ظلمک، اور اگر تم پر ظلم کرے، فاصبر، تو صبر کرو، وان ضربک، اور تمہیں مارے، فاصبر، پھر بھی صبر کرو، وان دعاك الى امر منقصد في دينك فقل سمعا وطاعه دمی دون دینی اشریع الاجری، اگر تمہیں مجبور کرے کسی چیز پر جسے آپ کے دین میں نقص پیدا ہو جائے اور تمہیں قتل کی دھمکی دے، مجبور کر دے، تو وہاں پر بھی فرما برداری کرو مجبوری کی حالت میں، کیونکہ یہ مکرہ کی حالت ہے، اور یہ کہو کہ ہماری جان بچ جائے، دمی دون دینی۔ اور اس کی حوالہ ہے اشریع الاجری، صفحہ نمبر 34 میں۔ اس کے بعد علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ، اب جانتے ہیں علی بن المدینی امام بخاری کے استاد ہیں، یہ فرماتے ہیں، ان کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، ثم السمع والطاعہ، پھر فرما بردار للائمہ وامراء المؤمنین، اماموں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، البر والفاجر، اچھا ہو یا برا ہو، ومن ول الخلاف باجماع الناس، اور جس کو خلافت ملی لوگوں کے اجماع سے، ورضاہم، ولا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر، کسی کے لیے جائز نہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے اور آخرت پر ایمان لے کے آئے، ان يبيت ليلة الا عليه امام، ایک رات بھی نہ گزرے الا یہ کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی امام ہونا چاہیے، برا كان او فاجرا، اگرچہ وہ برا ہو، اچھا ہو یا برا ہو، فهو امیر المؤمنین، وہ امیر المؤمنین ہے، والغزو مع الامراء ماض الى يوم القیامہ، اور جہاد بھی، غزو بھی حکمرانوں کے ساتھ ایسے ہی چلتا رہے گا تا قیامت، البر والفاجر، اچھا ہو یا برا ہو، لا یترک، اسے چھوڑا نہیں جائے گا، ولا یحل قتال السلطان، اور حکمران سے جنگ جائز نہیں ہے، ولا الخروج علیہ لاحد من الناس، اور نہ ہی اس کے خلاف نکلنا جائز ہے کسی کے لیے بھی لوگوں میں سے، فمن عمل ذلك، بس جو ایسا کرتا ہے، فہم مبتدع علی غیر السنہ، وہ بدعتی ہے، وہ سنت پر کبھی نہیں ہے۔ شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ للألکائی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بڑے پیارے اقوال ہیں، میں پہلے وہ بیان کر دوں۔ ٹائم دیکھیں ذرا کتنا ہو گیا، ابھی ٹائم ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ومن خرج على امام من ائمة المسلمین، جو نکلتا ہے کسی امام کے خلاف مسلمانوں میں سے، وقد كان الناس اجتمعوا عليه، اور لوگ اس پر جمع ہو چکے ہیں پہلے، واقروا له بالخلافہ، اور ان کو اپنا خلیفہ حکمران مان لیا ہے، بأي وجه كان، کسی بھی طریقے سے، بالرضا او بالغلبہ، چاہیے امام حکمران جو ہے یا خلیفہ جو ہے لوگوں کی رضا سے ہوا ہے یا زبردستی ان پہ اس نے حکمرانی کی ہے اور اس کا غلبہ ہو گیا ہے،
فقد شق هذا الخارج عصا المسلمین، تو اس شخص نے جو نکلا ہے اس حکمران کے خلاف، اس نے تفرقہ پیدا کیا اور کمزوری پیدا کی مسلمانوں کی صفوں میں، وخالف الآثار، اور اس نے آثار صحیحہ کے خلاف عمل کیا. آثار یعنی جتنی بھی روایات ہیں سب کے خلاف کیا. شرح اصول السنہ صفحہ نمبر 95. دوسری جگہ فرماتے ہیں اسی حوالے سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ولا يحل قتال السلطان، اور حکمران سے جنگ جائز نہیں، حرام ہے. ولا يخرج علیہ، اور نہ ہی اس کے خلاف نکلنا جائز ہے، لأحد من الناس، کسی کے لیے بھی نہیں لوگوں میں سے. فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غیر السنة والطریق، بس جس نے ایسا کیا وہ بدعتی ہے اور وہ راہ راست پر نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کے 3 قول اور بھی، لیکن 2 میں اکتفا کرتا ہوں وقت کی وجہ سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذرا ملاحظہ فرمائیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لقیت اکثر من 1000 رجل، میں 1000 لوگوں سے زیادہ ملا ہوں. من اہل العلم، اہل علم میں سے، اہل الحجاز ومکہ والمدینہ والکوفہ والبصرہ وواسط وبغداد والشام ومصر. کوئی جگہ رہی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سب جگہ پہ سفر کر کے علم حدیث حاصل کیا تھا، یاد رکھیں. ان سب لوگوں سے ملا ہوں، ان کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی. لقیتہم کرات قرنا بعد قرن، بار بار ان کو میں ملا ہوں، ایک مرتبہ نہیں سفر کیا ان ملکوں میں، بار بار سفر کیا، بار بار ملا ہوں. قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، اور ان لوگوں نے یہ جو ہے صدیوں سے یہ ان کا علم آ رہا تھا. ادرکتہم وہم متوافرون، جب میں ان سے ملا ہوں تو ان میں سے اکثر موجود تھے. منذ اکثر من 46 سنہ، 46 سال تک ان کو میں جانتا تھا. 1-2 دن کی بات، 1-2 سال کی بات نہیں ہے، 46 سال تک ان سے میرا رابطہ رہا ہے ان علماء سے. فما رأيت واحد منهم يختلف في هذه الاشياء، تو میں نے ان سب میں سے 1000 سے زیادہ، یاد رکھیں، ان سب میں سے کسی کو بھی اختلاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا ان مسائل میں. کون سے مسائل ہیں؟ فذكر اصولا الى ان قال، تو بعض اصول بیان کیے جن میں ان کا اختلاف نہیں، اور یہاں پر پہنچے یہ اصل. والا ننازع الامر اهله، اور ہم حکمرانوں کے خلاف کوئی منازعہ نہ کریں. وان لا يرى السيف على امه محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہم ہتھیار اٹھائیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ لألأکائی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193. یہ امام بخاری ہے رحمۃ اللہ علیہ. الفضیل ابن عیاض، ذرا ان کے الفاظ پہ غور کرنا. الفضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ان کے 2 قول ہیں، میں دونوں ہی آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلا قول فرماتے ہیں، جور 60 سنہ خیر من حج ساعہ. غور کرنا ذرا، 60 سال کا ظلم 1 گھنٹے کے قتل و غارت سے بہتر ہے. 1 گھنٹے کے قتل و غارت ہو یا 60 سال کا ظلم ہو، کیا بہتر ہے؟ 60 سال کا ظلم جس میں قتل و غارت نہیں ہے وہ بہتر ہے کہ نہیں؟ ظلم تو ہے اپنی جگہ پہ. دیکھیں الفاظ دیکھیں، جور 60 سنہ خیر من حرج ساعہ، 60 سال کا ظلم 1 گھنٹے کے قتل و غارت سے بہتر ہے. فلا يتمنى زوال السلطان، تو حکمران کا زوال صرف وہ لوگ تمنا کرتے ہیں، الا جاہل مغرور، الا یہ کہ وہ جاہل اور مغرور ہے، او فاسق یتمنى، یا فاسق ہے جو تمنا کرتا رہتا ہے. اور اس کا حوالہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، 1 منٹ. یہ ایک تألیف سراج ملوک للطرطوشی، صفحہ نمبر 110 111. ان کی بات بہت لمبی ہے، میں نے صرف ایک
سطر بیان کی ہے. یہ تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 سطروں پہ یہ نصیحت ہے فضیل بن عیاض کی. یہ سراج الملوک طرطوشی عالم نے لکھی ہے. اچھا اب دیکھیں دوسری بات فضیل بن عیاض کی اس سے بڑی ہے. ابو نعیم حلیہ میں صحیح سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو کان لی دعوت مستجابہ، اگر میرے لیے صرف ایک ہی دعا ہوتی جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا، یا مجھے علم ہو جاتا کہ یہ ایک ہی دعا اللہ تعالیٰ میرے قبول فرمائے گا دوسری نہیں فرمائے گا، لجعلتها للسلطان، تو میں اس دعا کو حکمران کے لیے کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے. اگر یہ حکمران ہدایت یافتہ ہو جاتا تو پوری امت کا مسئلہ ختم ہو جاتا. تو سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، فقبل رأسہ، فضیل بن عیاض کے سر پہ بوسہ دیا. یہ قول سن کے تو عبداللہ بن مبارک بھی وہ بھی شامل ہو گئے، تو ان کا نام بھی ان میں شامل ہو گیا. اس کے بعد امام ابو زرعہ اور امام ابو حاتم الرازی، مشہور جرح تعدیل کا جو علماء ہیں، ان کے اعتقاد دیکھیں دونوں کا. ولا نرى الخروج على الائمه، اور ہم خروج نہیں دیکھتے، نکلنا نہیں دیکھتے حکمرانوں کو خلاف. ولا القتال في الفتنه، اور نہ ہی فتنے میں جنگ کرنا. وان الجهاد ماض، اور جہاد ہمیشہ سے رہے گا. منذ بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، جب سے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. الى قیام الساعه، تا قیامت. کس کے ساتھ؟ مع اولی الامر من ائمه المسلمین، حکمرانوں کے ساتھ جو مسلمانوں میں سے ہیں. لا يبطله شيء، کوئی بھی اس جہاد کو باطل نہیں کر سکتا. ونسمع ونطيع، اور ہم فرما برداری کرتے ہیں. لمن والله الله عز وجل امرنا، ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالی ہم پر حکمران بنا دیا. وننزع يدا من طاعه، اور ہم اپنا ہاتھ فرما برداری سے نہیں نکالتے، یعنی کبھی نہیں سوچتے کہ ہم کبھی بھی نافرمانی کریں. ونتبع السنة والجماعة، اور ہم سنت اور جماعت کے راستے پر چلتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقہ، ہم اجتناب کرتے ہیں شذوذ سے، خلاف سے اور تفرقے سے. شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ للالکائی، صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198. دو یہ ہو گئے اب امام. اس کے بعد ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد اجمع الفقهاء، اور فقہاء کا اجماع ہے، یعنی علماء کا اجماع ہے، على وجوب طاعت السلطان، کہ حکمران کی فرما برداری، المتغلب، جو غلبے سے حکمران ہوا، والجہاد معه، اور اس کے ساتھ جہاد کرنا. وان طاعته خیر من الخروج علیہ، اس کی فرما برداری اس سے بہتر ہے کہ اس کے خلاف نکلا جائے. لما فی ذلك من حق الدماء وتسکین الدہماء، کہ اگر ہم فرما برداری کرتے ہو نہیں نکلتے اس کے خلاف تو اس میں مسلمانوں کی جان محفوظ ہو جائے گی، اور فتنہ اور قتل و غارت سے مسلمان محفوظ رہ جائیں گے. ولم يستثنوا من ذلك الا اذا وقع من السلطان الكفر الصريح، اور اس اجماع، پورا اجماع بیان کر رہے ہیں فقہاء علماء کا، صرف ایک ہی صورت ہے جب جائز ہوتا کہ حکمران کے خلاف آپ نکلو، الکفر الصریح، وہی حدیث دیکھیں کہ وہ کفر صریح دیکھیں جو واضح ہو. فلا تجوز طاعته، اس وقت حکمران کی فرما برداری جائز نہیں. فی ذلك بل تجب مجاہدته، بل اس کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے. لمن قدر علیہ، لمن قدر علیہ، کس کے لیے ضروری ہے، کس پر فرض ہے؟ جس کے پاس قدرت اور طاقت ہو کہ وہ اس کے خلاف نکل سکے. اور یہ فتح الباری میں اس کو بیان کیا ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 9. ابن رجب الحنبلی میں بیان کر چکا ہوں پہلے بھی. اب آتے ابو جعفر الطحاوی. ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ اپنے عقیدہ الطحاویہ میں بیان کرتے ہیں کہ یہ میرا عقیدہ ہے، امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے، امام قاضی ابو یوسف کا عقیدہ ہے، اور امام محمد حسن شیبانی کا عقیدہ ہے. اور اس عقیدہ میں یہ بیان کرتے ہیں ولا نرى الخروج على ائمتنا، اور ہم یہ جائز نہیں جانتے کہ ہم نکلیں حکمران کے خلاف. ائمتنا وولاة الامور، یعنی ہمارے جو امام ہیں اور جو علماء ہیں ان کے خلاف ہم نہیں نکلتے. وان جاروا، اگرچہ وہ راہ راست سے ہٹ جائیں اور ظلم کریں. ولا ندعو علیہم، اور ہم ان کو بد دعا بھی نہیں کرتے.
ولا ننزع يدا من طاعتهم، اور ہم اپنا ہاتھ فرما برداری سے نہیں نکالتے، یعنی اپنا ہاتھ ہم دے چکے ہیں فرما برداری میں، طاعت میں. ونرى طاعتهم من طاعت اللہ عز وجل. اللہ اکبر. اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حکمران کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں، کیونکہ حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. فریضہ، اور ہم پر فرض ہے یہ، ما لم یأمر بمعصیہ، الا یہ کہ وہ ہمیں معصیت اور نافرمانی کا حکم دے. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، اور ہم ان کے لیے صلاح کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو عافیت بخشے، یہ بھی دعا کرتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 379 شرح عقیدہ طحاویہ میں. اور ابن ابی العز حنفی شرح عقیدہ طحاویہ میں ان کا قول بھی ہے، لیکن ان کا قول ذرا غور کریں. سوال انہوں نے پوچھا ہے، ایک سوال ہے، لما الزم او اوجب الشرع طاعت ولی الامر ولو كان جائرا ظالما. ایک تعجب، ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کر دیا، شریعت نے کیوں فرض کر دیا حکمران کی فرما برداری کو اگر وہ راہ راست پر نہ ہو اور وہ ظالم ہو؟ جواب وہ دیتے ہیں لأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، کیونکہ ان کے خلاف نکلنے سے جو مفسدے ہوتے ہیں اور جو برائیاں ہوتی ہیں اور جو مصیبتیں آتی ہیں امت پہ، وہ کئی گنا اس سے زیادہ ہیں جس ظلم پہ جو ظلم وہ کرتے ہیں. جو ظلم وہ کرتے ہیں بالکل کم ہے، لیکن ان کے خلاف نکلنے کے بعد جو ظلم بڑھ جاتا ہے وہ کئی گنا ان کے اپنے ظلم سے زیادہ ہے. بل فی الصبر علی جورہم تکفیر السیئات. اللہ اکبر. اب یہ پیاری بات ذرا دیکھیں. لیکن ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صبر کریں ان کے ظلم پر تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. گناہ جھاڑنے کے لیے ہم صبر کرتے ہیں. وہ مضاعفۃ الاجور، اور ہمارے اجر و ثواب میں زیادتی ہوتی جائے اور بڑھوتری ہوتی جائے. لأن اللہ ما سلطهم علینا الا لفساد اعمالنا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے اوپر مسلط اور حکمران نہیں بنائے الا یہ کہ ہمارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے، جو ہم بدکاریاں کرتے ہیں اور جو ہم برے عمل کرتے ہیں. والجزاء من جنس العمل، اور جزا کی جنس عمل کے برابر، جیسا عمل ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور رب کے ساتھ ظلم کیا اپنے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حکمران پیدا کیے، ہم پر مسلط کیے جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. فعلینا الاجتہاد فی الاستغفار، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب نکلنا تو دور کی بات ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہر مسلمان کا کام کیا ہے؟ استغفار، کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور اللہ تعالیٰ سے اور توبہ کریں. فعلینا الاجتہاد، صرف مانگنا نہیں، اجتہاد کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے استغفار پہ اور توبہ پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے. واصلاح العمل، اور اپنے اعمال کو بھی بہترین کر دیں. اور اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، سورۃ الشورى آیت نمبر 30. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ اس کی وجہ ہے تمہارے اپنے ہاتھوں نے جو کچھ کمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت چیزوں سے درگزر کر دیتا ہے، بہت ساری چیزوں کو درگزر کر دیتا ہے، لیکن جتنی آپ لوگوں نے کیا اس کے عوض میں یہ سزا تمہیں مل رہی ہے، اور یہ ظالم حکمران تمہارے سر پر بٹھا دیے ہیں. وقال تعالی، اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں اچھا اور حسنہ ملتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو کچھ تکلیف اور مصیبت تمہیں پہنچنی وہ تو کس کی وجہ سے ہے؟ تمہاری اپنی وجہ سے ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 89. وعن مالک بن دینار، اور مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں نجا فی بعض الکتب، بعض کتابوں میں آیا ہے ان اللہ مالک الملک، میں اللہ ہوں، میں مالک الملک ہوں. قلوب الملوک بیدی، حکمرانوں کے دل میرے ہاتھوں میں ہیں. فمن اطاعنی، پر جس میری فرمان برداری کی، جعلتم علیہ رحمہ، میں نے اس حکمران کو ان لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیا. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، جعلتم علیہ نقمہ، میں نے ان کے لیے ان کو مصیبت بنا دیا. لا تشغلوا انفسکم بسب الملوک، اپنے وقت ضائع نہ کرو کہ حکمرانوں کو گالی دینے میں، لیکن توبوا اعطفکم علیہم، تم توبہ کرو میں
حکمرانوں کو تم پر راضی کر دوں گا. شرح العقیدہ الطحاویہ صفحہ نمبر 392. یہ امام ابو جعفر ابن ابی العز نے شرح عقیدہ الطحاویہ میں بیان کیا ہے. اس کے بعد امام بربہاری رحمہ اللہ کا عقیدہ دیکھیں. فرماتے ہیں فَأُمِرْنَا أَن نَّدْعُ لَهُمْ، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، یعنی شریعت میں ہمیں یہ حکم ملا ہے أن ندعو لهم بالصلاح، أن ندعو لهم بالصلاح، کہ ہم ان کے لیے اصلاح کی اور اچھائی کی دعا کریں. وَلَمْ نُؤْمَرْ أَن ندعو عَلَيْهِمْ، اور ہمیں یہ نہیں حکم دیا گیا کہ ہم ان پر بددعا کریں. وَإِن ظَلَمُوا وَجَارُوا، اگرچہ وہ ظلم کرے اور راہ راست سے ہٹ جائے. لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، ان کا ظلم اور ان کی گمراہی ان کے اپنے سر پہ ہے. وصلاحهم لأنفسهم للمسلمین، اور ان کی اچھائی اور صلاح ان کے اپنے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے. اللہ اکبر. شرح السنہ للبربہاری صفحہ نمبر 108. اور امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ پہ بیان کرتے ہیں اذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، بس اگر تو کسی شخص کو دیکھے جو حکمران کو بد دعا کرتا ہے، فعلم، بس یہ جان لو، انه صاحب ہوا، یہ صاحب ہوا ہے، یہ اپنی ہوا نفس کی پرستش کرتا ہے. واذا رأيت الرجل يدعو للسلطان، اور اگر تم ایسے شخص کو دیکھو جو حکمران کے لیے دعا کرتا ہے بالصلاح، صلاح کے لیے، استقامت کے لیے، اچھائی کے لیے، فعلم انه صاحب سنہ انشاءاللہ، تو یہ جان لو کہ یہ صاحب سنت ہے. ترازو دے دیا، ایک آسان ترازو. اب یہ جاننا چاہتے ہو کہ اہل سنت میں سے کون ہے، بدع میں سے کون ہے، اس باب میں اس موضوع کے تعلق سے دیکھو حکمران کے بارے میں کیا کہتا ہے. بد دعا کرتا ہے بدعتی ہے، دعا کرتا ہے تو اہل سنت میں سے. اور یہ میرا قول نہیں ہے، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما الخروج علیہم، اور حکمران کے خلاف نکلنا، وقتالہم، اور ان کے خلاف جنگ کرنا، فحرام باجماع المسلمین، حرام ہے اور اس میں سب مسلمانوں کا اجماع ہے. وان كانوا فسق ظالمین، اگرچہ وہ فاسق ہوں اور ظالم ہوں. واجمع اہل السنہ، اہل سنت کا اجماع ہے ان لا ينعزل السلطان بالفسق، کہ فسق کی وجہ سے سلطان کو نہ اتارو اپنی کرسی سے. واما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض اصحابنا انه ينعزل، وحكى عن المعتزلة ايضا، فغلط من قالوا مخالف للاجماع. اگرچہ بعض لوگوں نے کتب فقہ میں یہ بیان کیا ہے ہمارے اصحاب میں سے، انه ينعزل، کہ اسے اتارنا چاہیے فسق کی وجہ سے. وحكى عن المعتزلة ايضا، وحكي، اور معتزلہ بھی یہی سوچتے ہیں، یہ خوارج معتزلہ کی سوچ ہے کہ فاسق کو اتارنا چاہیے. فغلط، تو اس نے غلطی کی ہے. فغلط من قائلہ، جس نے کہا اس نے غلط کہا ہے. مخالف للاجماع، یہ اجماع کی مخالفت ہے. صحیح مسلم کی شرح جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 229. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے اقوال دیکھیں. ٹائم کتنا ہو گیا؟ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2-3 اقوال ہیں، میں یہاں پر 2 یا 3 سارے بیان کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں والائمہ لا یقاتلون بمجرد الفسق، اور اماموں کے خلاف قتال اور جنگ نہیں کی جاتی صرف فسق کی وجہ سے. اور آگے فرماتے ہیں 60 سنہ من امام جائر، 60 سال امام جائر سے جو ظلم کرتا ہے، اصلح من لیلۃ واحدہ بلا سلطان، ایک رات سے بہتر ہے بغیر حکمران کے. والتجربہ تبین ذلک، اور تجربے نے اسے واضح بیان کیا ہے. تجربے کی بنیاد پر ہم نے دیکھا ہے کہ 60 سال بغیر امام کے
60 سال ایک ظالم امام کے ساتھ اور ایک رات بغیر امام کے، دونوں چیزیں دیکھی ہیں پوری تاریخ میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں پوری تاریخ کا جائزہ لینے کے بعد تجربے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں کہ یہ دیکھا گیا پوری تاریخ میں کہ ایک حکمران اس نے 60 سال حکمرانی کی ہے لیکن ظالم تھا. اور امت میں ایسا وقت بھی آیا ہے کہ ایک رات تھی حکمران نہیں تھا. جو قتل و غارت ایک رات میں ہوئی بغیر حکمران کے، وہ 60 سالوں میں نہیں ہوئی جن 60 سالوں میں حکمران جو تھا وہ ظالم تھا. اور ایسا قول میں نے پہلے بیان کیا ہے کس کے بارے میں؟ فضیل بن عیاض. دیکھیں کیسے ملتے جلتے قول ہیں علماء سنت والجماعت کے. اب ان کا دور کہاں، ان کا دور کہاں. آگے فرماتے ہیں کہ اور جگہ پہ شیخ صاحب ابن رحمۃ اللہ علیہ اپنی فتاوی میں وطاعت ولات الامور ومناصحتهم واجب علی المسلم، اور حکمران کی فرما برداری واجب ہے اور ان کی نصیحت بھی واجب ہے کس پر؟ ہر مسلمان پر. وان استاثروا علیہ، اگرچہ تمہیں تمہارا حق نہ دے اور کسی اور کو آگے کر کے تمہارا حق تم سے لے لیں. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ جامع علوم الحکم میں 2 جگہوں پر بیان کرتے ہیں. ایک وہ حدیث جس میں الدین النصیحہ کی شرح میں وَأَمَّا النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور نصیحت حکمرانوں کے لیے کیا ہے؟ فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، کہ ان کی صلاح، ان کی راہ راست، ان کے عدل کو پسند کرنا. وحب اجتماع الامت علیہم، اور اس چیز کو بھی پسند کرنا کہ امت ان کے قریب ہے، امت کا اجماع ہے، اجتماع ہے ان کے ساتھ. والتدین بطاعتهم، اور ان کی فرمانبرداری کو دین سمجھنا. ومعاونتهم علی الحق، اور حق کے ساتھ ان کی مدد کرنا. وتذکیرهم به، اور حق کی انہیں بار بار نصیحت کرنا. وتنبیہهم برفق ولطف، اور ان کو تنبیہ کرتے رہنا وقتاً بوقتاً لیکن برفق ولطف، پیار سے، آسانی سے. ومجانبۃ الوثوب علیہم، اور اس سے ہٹنا کہ ان کے ساتھ سختی استعمال کی جائے. والدعاء لهم بالتوفیق، اور توفیق کے لیے ان کے لیے دعا کرنا. وحث الاخیار علی ذلك، اور اچھے لوگوں کو اس چیز کی نصیحت کرنا کہ وہ بھی اس طریقے سے حکمرانوں کے ساتھ کریں. اور دوسری جگہ پہ وہ فرماتے ہیں حدیث ارباض بن ساریہ کی شرح جو میں نے بیان کی ہے کہ اما السمع والطاعة لولاة امور المسلمین، تو فرم برداری ولاة امور المسلمین کے لیے ففیہ سعادت الدنیا، مسلمان قرآن کی فرما برداری میں دنیا کی سعادت ہے اور خوشیاں ہیں. وبہ تنظیم مصالح العباد، اور اسی فرما برداری میں ہے لوگوں کی مصلحت ہے. ومعاشهم، اور ان کی زندگی آسانی سے گزرتی ہے. ثم نقل کلاما نفیسا عن الحسن البصری، پھر امام ابن رجب حنبلی نے امام حسن بصری کا ایک پیارا قول بیان کیا. فرماتے یکتب بماء الذهب، دیکھیں جس کو سونے کے سیاہی سے لکھنا چاہیے. کیا فرماتے ہیں؟ قال رحمہ اللہ واللہ لما يصلح اللہ بهم اکثر مما يفسدون واللہ ان طاعتهم لغبط وان فرقتهم لکفر، جو میں نے پہلے بیان کیا ہے. اس کے بعد ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والاصل فی مبایعۃ الامام، اور حقیقت میں جب حکمران کی ہم بیعت کرتے ہیں ان یبایع علی ان یعمل بالحق، کہ اسے بیعت لے کہ وہ حق پہ عمل کرے گا. ویقیم الحدود، اور وہ حد قائم کرے. ویأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے. فمن جعل مبایعتہ لمال یعطى، تو جس نے بیعت صرف اس لیے کی کہ اسے مال ملے دون ملاحظۃ المقصود فی الاصل فقد خسر خسرانا مبینا، یعنی جس نے صرف دنیاوی مصلحت کے لیے بیعت کی ہے کہ اس وقت فرم برداری کرے جب تک اسے مال یا فائدہ ملتا رہے گا دنیا کا، تو اس نے فقد خسر خسرانا مبینا، تو اس نے وہ بہت بڑے واضح خسارے میں ہے. ودخل فی الوعید المذکور، اور وہ اس وعید میں بھی جا گرا. وحاق به انما تجاوز اللہ عنہ، اور اگر اللہ تعالیٰ سے معاف نہ کرے تو وہ اس وعید میں ضرور ہے. وفيه ان كل عمل لا يقصد به وجه الله، اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ کوئی بھی عمل
جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کیا جائے، جس میں اخلاص نہ ہو، وَأُرِيدَ بِعَرَضِ الدُّنْيَا، اور صرف دنیا کے لیے ہی وہ عمل کیا جائے، فَهُوَ فَاسِدٌ وَصَاحِبُهُ آثِم، وہ فاسد ہے، وہ عمل فاسد ہے، اور اس کا صاحب، وہ اس عمل کو کرنے والا گنہگار ہے۔ یہ فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 216۔ امام شوکانی فرماتے ہیں السیل الجرار میں، لا يجوز الخروج على الائمہ، حکمرانوں پر نکلنا جائز نہیں کی صورت میں، وَإِن بغوا فی الظلم، اگرچہ وہ ظلم کی انتہا تک پہنچ جائیں، ای مبلغ، دیکھیں انتہا دیکھیں ظلم کی، وَإِن بغوا فی الظلم وَإِن بلغوا فی الظلم ای مبلغ ما اقاموا الصلاة، جب تک کہ وہ نماز قائم کرتے رہتے ہیں، ولم يظهر منهم الكفر البواح، اور جب تک کہ ان سے کفر واضح، کفر بواح ظاہر نہ ہو، تو ہم نے فرما برداری کرنی ہے۔ ظلم کو نہیں دیکھنا کتنا ہے، دیکھنا کیا ہے، کفر کو دیکھنا۔ اگر کفر واضح ہے پھر تو ہم ان کی فرما برداری نہیں ہے اور نکلیں گے، لیکن وہی شرط ہے نکلنے کی جو میں نے بیان کی ہے۔ سیل الجرار امام الشوکانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 556۔ اب آتے ہیں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ سیل الجرار میں یہ فرماتے ہیں ینبغی مناصحۃ ائمۃ المسلمین، اور ہم یہ چاہیے کہ ہم حکمرانوں کی نصیحت کریں، ولا یظہر الشناعۃ علیہم علی رؤوس الاشہاد، اور لوگوں کے سامنے ان کی برائیوں کو بیان نہ کریں، ولا یجوز الخروج علیہم وان بلغوا فی الظلم ای مبلغ، پھر وہی بات جو پہلے میں نے بیان کی ہے۔ والاحادیث الوارد فی هذا المعنى متواترہ، آگے فرماتے ہیں اور اس معنی میں اتنی احادیث ہیں جو متواتر طریقے سے امت تک پہنچی ہیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ امام محمد عبد الوہاب جن کی طرف وہابی منسوب ہیں، یعنی ناحق طریقے سے، اور یہ نام لقب کیوں دیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے بہت بڑا جہاد کیا، شرک کے خلاف جو جہاد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے کہ امت ہر طرح سے شرک میں مبتلا تھی، ڈوبی ہوئی تھی، لیکن شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے جھنڈے کو اٹھایا ایک ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں تلوار کو اٹھایا، علم اور عمل سے دونوں طریقے سے توحید کو پھر سے زندہ کیا۔ اس زمین پر بھی آپ سنا ہوگا کہ قبر پرستی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ فضل و کرم کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیخ محمد عبد الوہاب کو توفیق دی کہ وہ اس شرک کو پھر سے مٹا دیں۔ فرماتے ہیں اصول الستہ میں، ان کی تصنیف ہے اصول الستہ، 6 بنیادی اصول۔ الاصل الثالث، تیسرے اصل میں، ان من تمام الاجتماع، کہ اجتماع کی تمام، اس وقت تک اجتماع امت کا پورا نہیں ہوتا جب تک کہ السمع والطاعہ، جب تک کہ فرما برداری پوری نہ ہو، لمن تأمر علینا، ہر اس حکمران کے لیے جو ہم پر حکمرانی کرتا ہے، ولو کان عبدا حبشیا، اگرچہ وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصل کو بیان کیا، اس کو بیان کیا بیانا شافیا شائعا ذائعا، کہ شائع یعنی واضح طریقے سے اور اعلان کے طریقے سے بیان کیا، بكل وجہ من انواع البیان، مختلف الفاظ سے، مختلف انداز سے اس کو بیان کیا، شرعا و قدرا، شرعا اور قدر کے طریقے سے، ثم صار هذا الاصل، لیکن بعد میں یہ اصل ایسا ہو گیا، لا يعرف عند اکثر من يدعي العلم، کہ اکثر لوگ جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس اصل سے غافل ہیں، فكيف العمل به، تو اس پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ کتنی لوگ جو اہل علم کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل علم ہیں، وہ اس اصل سے غافل ہیں، تو عمل والے کتنا ہوں گے بیچارے، ان کا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد شیخ محمد بن ابراہیم آل الشیخ، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، بیان کرتے ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا ایک
امیر کو، ایک قاضی کو، ایک امیر کو، یقول فی بلغنی انک تنکر علی امیر بلدتک جہرا، ایک قاضی تھا ان کے زمانے میں، اور اس قاضی نے اپنے کسی امیر کے خلاف جہرن کوئی بات کی ہے ان کے خلاف. تو شیخ محمد ابراہیم آل شیخ نے خط لکھا اس قاضی کو. دیکھیں خط میں دیکھ کیا لکھتے ہیں. بلغنی انک تنکر علی امیر بلدتک جہرن، مجھے معلوم ہوا کہ تم اپنے امیر پر نکیر کرتے ہو جہرن، جہر یعنی سب کے سامنے، ہاں سب کے سامنے. فلا تفعل، ایسا کبھی نہ کرو. وانما نصح سرا، اگر نصیحت کرنی ہے تو سر میں چھپکے سے نصیحت کرو. بینک و بینہ فی اللیل، نصیحت کرنی ہے چھپکے سے، صرف تم دونوں ہو، تیسرا کوئی نہ ہو، اور وہ بھی رات میں. وفی الصباح اظہر، اور صبح یہ تم یہ ظاہر کرو امام العامہ، لوگوں کے سامنے، مفترضہ اللہ علیکم من السمع والطاعہ، اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرو جو تم پر اللہ تعالی نے فرض کیا. کیا فرض کیا؟ فرما برداری، سمع و طاعہ. لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرو. نصیحت کرنی ہے تو رات کو چھپکے سے اکیلے میں اسے نصیحت جا کے کرو. شیخ محمد شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذرا فرمان سنیں. وہ فرماتے ہیں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے قصے کے بارے میں، جب اس حدیث کو بیان کر رہے تھے، انہ لو حصل الانکار جہرا، اگر انکار جہر کیا جاتا. سے مسلم میں ایک روایت ہے کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تم جا کے سیدنا عثمان کو نصیحت نہیں کرتے ہو، کہ لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں، نصیحت کرو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو. تو سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ تم لوگ جانتے میں نصیحت نہیں کرتا ہوں، کیا ضرورت ہے کہ تم لوگوں کے سامنے نصیحت کروں؟ نصیحت میں کرتا ہوں لیکن چھپکے سے کرتا ہوں، لیکن میں شر کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا. کیا شر کا دروازہ تھا؟ اگر سب کے سامنے قرآن کو نصیحت کی جائے تو سارے لوگ کیا کریں گے؟ کہیں گے صحابی نے ایسا عمل کیا، اور سب اسی کے راستے پہ چلتے چلتے اس طریقے سے وہ یہ فتنہ پھیل جائے گا، اور ان کے بعد میں آنے والے لوگ بھی اس طریقے سے وہ کریں گے. کیا خروج ایک لفظ سے بھی ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. بالکلمہ یکون خروج بالکلمہ. یعنی علماء نے اس مسئلے کو اس طریقے سے احتیاط کی ہے کہ ایک کلمے سے بھی، ایک لفظ سے بھی خروج ہوتا ہے. دیکھیں کیسے. ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں ایک روایت بیان کی ہے عن عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی ہیں، انہو قال، انہوں نے فرمایا لا اعین علی دم خلیفۃ بعد عثمان رضی اللہ عنہ، میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد کسی بھی خلیفے کے قتل میں شامل نہیں ہوں گا. دیکھیں کتنی بڑی بات کی ہے. فقیل یا ابا معبد او انت علی دمہ، اے ابا معبد، ان کا کنیہ ابو معبد، اے ابو معبد، کہ آپ بھی ان کے ساتھ شامل تھے جنہوں نے سیدنا عثمان کا قتل کیا؟ تعجب، صحابی کیسے شامل ہیں؟ قال رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کنت اعد ذکر ما سوئه عونا علی دمہ، میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے جب لوگ ان کی برائی کرتے تو میں بھی شامل ہو جاتا. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے لوگوں کا ساتھ دیا جنہوں نے ان کا قتل کیا، انہیں شہید کیا. دیکھیں زبان کی بات ہے، دل سے محبت کرتے تھے، لیکن لوگوں کے مجلس کبھی بیٹھے کوئی بات کرتا کہ دیکھیں سید عثمان نے کیسا کیا، اور خاموشی اختیار کی، یا کبھی یہ کہہ دیا ہاں ایسا کیا. اس لفظ کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے قتل میں ساتھ دیا. اللہ اکبر. اور یہ صحیح سند سے ثابت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں. اور سنن ترمذی میں دیکھیں، یہ بھی دیکھیں سنن ترمذی میں عن زیاد العدوی کنت مع ابی بکر رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی، وہ بکرہ جو رکوع والی روایت میں مشہور ہے. امیر کے ممبر کے نیچے کھڑے تھے، ممبر کے امیر تھا، خطبہ دے رہا تھا، یہ نیچے کھڑے ہوئے تھے. وعلیہ ثیاب الرقاق، اور امیر جو تھا اس کے جو کپڑے تھے بالکل باریک تھے، یعنی جسم اندر سے کچھ نظر آ رہا تھا. فقال ابو بلال، تو ایک شخص نے کہا
انظر الى امیرنا یلبس ثیاب الفساق، دیکھو ہمیں آپس میں کھڑے ہیں نیچے، دیکھو ہمارے امیر کی طرف، یہ فاسقوں کا لباس اس نے پہنا ہوا ہے. فقال ابو بکرۃ رضی اللہ عنہ، سر ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمائے اسکت، خاموش اختیار کرو، چپ ہو جاؤ. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے حکمران کو، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف کس نے حکمران بنایا ہے؟ اس لیے دیکھو الفاظ دیکھیں حدیث کے، من اہان سلطان اللہ فی الارض، جس نے اللہ تعالیٰ کے حکمران کو زمین پر اہانت کی اور بدسلوکی کی، اہانہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذلت کی. جس نے اللہ تعالیٰ حکمران کی زمین پر ذلت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کر اس کی ذلت کی اور وہ ذلیل ہو گیا. اور اس روایت کو البانی نے حسن فرمایا. کہاں تھے، کتنی بچ گئے؟ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی کو آپ دیکھیں، بہت سارے اقوال ہیں، میں نے صرف ایک حدیث کا ایک حصے سے بات بیان کی ہے، وقت کم ہے، میں اور بھی بیان کر دیتا، 6-7 قول اور بھی ہیں، آپ فتاوی میں سے آپ دیکھ لینا. شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فاللہ اللہ فی فہم منہج السلف الصالح، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم لوگ سلف صالحین کے منہج کو سمجھو. یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ ہم سب کو کہہ رہے ہیں. فی التعامل مع السلطان، سلف صالحین کا منہج کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کے ہمیں یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ سمجھو کہ حکمران کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے. وَأَلَّا يَتَّخِذَ مِنْ أَخْطَاءِ السُّلْطَانِ سَبِيلًا لِإِثَارَةِ النَّاسِ، سلطان کی غلطیوں کی وجہ سے یا سلطان کی غلطیوں کو ایک وجہ نہ بناؤ کہ لوگوں کو اس سے متنفر کرو اور لوگوں میں تفرقہ پیدا کرو. وَإِلَى تَنْفِيرِ الْقُلُوبِ عَنْ وِلَايَةِ الْأُمُورِ، اور لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرو حکمرانوں کے خلاف. فَهَذَا عَيْنُ الْمَفْسَدَةِ، یہی عین مفسدت ہے اور خرابی کی جڑ ہے. وَأَحَدُ الْأُسُسِ الَّتِي تَحْصُلُ بِهَا الْفِتْنَةُ بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ان بنیادوں سے ایک بنیاد ہے جو امت میں فتنے کا سبب بنتی ہیں. كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، جیسا کہ حکمرانوں کے خلاف باتیں کر کے ان کی بدکاریاں بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور شر اور فتنہ برپا ہو جاتا ہے. وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، اسی طریقے سے جب عالموں کے خلاف بات کی جاتی ہے اور ان کی غلطیوں کو سامنے بیان کی جاتی ہیں، یا غلطی نہ بھی ہو، الٹی سیدھی باتیں کر کے علماء کے خلاف یہ بات بیان کرے کہ فلان عالم جو ہے وہ بک چکا ہے، فلان عالم مرجی ہے، فلان عالم سلطان کا عالم ہے، تو اس سے بھی لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور اس عالم کی قدر و قیمت اور منزلت جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے. وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها، تو یاد رکھنا یہ صرف علماء کی شان میں گستاخی نہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی اور احترام کی قلت نہیں، بلکہ شریعت کی تقلیل اور نقص ہے، یعنی شریعت کو اب کم کر رہے ہیں علماء کی کمی بیان کر کے. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر، اگر کوئی بھی شخص تم دیکھو جو ولی الامر یا علماء کی تنقیص کرے، اور اگر کوئی شخص علماء یا اماموں کی حکمرانوں کی تنقیص کرے، اس کی وجہ سے ضاع الشرع والامن، تو نہ شرع بچتا ہے اور نہ امن و امان بچتا ہے. شریعت کیسے نہیں بچتی؟ جب علماء ہی سے بھی ہم لوگ نفرت کریں اور ان کی باتوں پر ہمارا یقین نہ رہے تو شریعت ہم کہاں سے لیں گے؟ اور امن و امان کیوں چلا جائے گا، کیوں ضائع ہو جائے گا؟ کہ حکمران اٹھے گا اور وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا، چاہے اچھا ہو یا برا، اس کے سامنے سب برابر ہے، اس کے پاس طاقت ہے، تو نہ امن امان رہے گا اور نہ ہی شریعت رہے گی. لأن الناس ان تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، کیونکہ جب علماء بات کریں گے، کوئی نصیحت کریں گے تو لوگ کہاں سنیں گے؟ وہ تو پہلے سے بھی مرجی ہو گئے، علماء سلطان ہو گئے. وان تكلم الامراء، اور اگر امیر نصیحت کرے، وہ ان کو خاموش کرنے کی کوشش کرے، تمردوا على كلامهم، وہ مزید آگے بڑھ کے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. وحصل الشر والفساد، اس طریقے سے شر اور فساد برپا ہوتا ہے. فالواجب، بس واجب یہ ہے ان ننظر ماذا سلك السلف، ہم دیکھیں کہ سلف صالحین نے کس مسلک کو اختیار کیا اور کس راستے پر وہ چلتے رہے.
تجاه ذوی السلطان، حکمرانوں کے معاملے میں، وَأَن يَضْبِطَ الْإِنسَانَ نَفْسَهُ، اور انسان اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، وَأَن يَعْرِفَ الْعَوَاقِبَ، اور یہ جان لے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، وَلْيَعْلَمْ أَنَّ مَن يَثُورَ إِنَّمَا يَخْدُمُ أَعْدَاءَ الْإِسْلَامِ، اور یہ بھی جان لے جو شخص حکمران کے خلاف نکلنا چاہتا ہے تو وہ خدمت کرتا ہے، مدد کرتا ہے اسلام کے دشمنوں کی. فلیست العبرہ بالثورہ، عبرت حکمران کے خلاف نکلنے میں نہیں، ولا بالانفعال، اور نہ ہی جوش میں، بل العبرۃ بالحکمہ، عبرت و حکمت کے ساتھ ہوتی ہے. نقلا عن رسالہ حقوق الراعی والرعیہ، شیخ ابن عثیمین کے خطب جو ہیں وہ ایک رسالے میں جمع ہوئے ہیں، اس کا نام ہے حقوق الراعی والرعیہ، میں یہ انہوں نے بیان کیا، اور یہ خطبے میں انہوں نے بیان کیا، جمعہ کے خطبے میں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ہے نمبر 30، پتہ نہیں 32 ہے، کتنے ہو گئے؟ 29 ہے، 29. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ طَرِيقَ الْخَلَاصِ هُوَ الثَّوْرَةُ بِالسِّلَاحِ، خلاص کا یہ راستہ نہیں ہے کہ ہتھیار اٹھا کے اور سٹرائک کرو، حکمران کے خلاف نکلو. علی الحکام فہو من بدع العصر، تو وہ اس عصر کے بدعتوں میں سے ہے، اس زمانے کی بدعتوں میں سے ہے. وہ مخالفت النصوص الشریعہ، اور شریعت کے نصوص کی مخالفت بھی اس میں ہے. التي منها الامر بتغییر ما بالانفس، کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرو، یہ خود تبدیل ہو جائیں گے. اللہ اکبر. دیکھیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کا حال نہیں تبدیل کریں گے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں. سورۃ الرعد آیت نمبر 11. اور یہ انہوں نے بیان کی ہے شرح عقیدہ طحاویہ کی تعلیق میں، یہ بات بیان کی ہے. اور باقی 30، 31 اور 32 میں امام آجری، امام لألکائی اور امام ابن ابی عاصم، جن کی کتابوں سے میں نے کوٹ کیا ہے، ان کے بھی اعتقاد ہے، ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے. اس طریقے سے 32 سلف صالحین کے 32 علماء میں سے یہ عقیدہ ہے اور یہ راستہ ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی اسی راستے پر ہو اور ہماری موت بھی اسی راستے پر ہو. ابھی آخر میں کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی اہمیت کے ساتھ اس باب کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اور آپ نے سنا ہے، یہ میرا قول نہیں ہے، جتنے سلف صالحین کے معتبر علماء ہیں جن کی کتابیں ہماری مساجد اور مکتبات میں سجی ہوئی ہیں، آپ کسی بھی حدیث یا کسی اور فقہی مسلک کے مدارس میں جائیں، انہی علماء کی کتابیں موجود ہیں، اور انہی علماء کے یہ متفقہ فیصلہ ہے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو سنایا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ عقیدے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کیوں بیان کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. یاد رکھیں کہ اہل سنت و جماعت کا ہمیشہ سے ایک منہج رہا ہے اور ایک راستہ اور طریقہ رہا ہے عقیدہ کو بیان کرنے میں. یہ جو عقیدہ ہم بیان کرتے ہیں ہمیشہ، یہ کیسے آیا وجود میں؟ اس میں قرآن اور سنت ہے، جو اس میں چیز تھے وہ بیان کیا، اور جو مخالفین نکلے اس قرآن و سنت کے خلاف اور ان کو سمجھ نہیں آئی اور اپنے اجتہاد سے غلط بیانی کی اور ٹکراؤ پیدا ہو گیا. تو ایک طرف سے یہ عقیدہ کیسے بنا؟ ایک طرف سے قرآن و سنت ہے جو اس میں مواد موجود ہے، اس کو بیان کیا، دوسری طرف سے جن جن لوگوں نے مخالفت کی ان کا رد کیا، تو عقیدہ اس طریقے سے بنا. اب دیکھیں، مثال دیکھیں، اہل سنت جماعت کی کتاب کی عقائد کی کتاب سے کوئی کتاب دیکھیں، امام اجری الشریعہ یا الأکائی یا امام ابن ابی عاصم سنت میں، یا عقیدہ طحاویہ یا عقیدہ سفارینیہ یا عقیدہ واسطیہ، کوئی بھی عقیدہ کی کتاب دیکھ لیں. یہ چند کا میں نے نام لیا، آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں، ان میں باب دیکھیں جو باب اس میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک باب باندھا فی الاسماء والصفات. یہ باب کیوں باندھا؟ اس لیے کہ اہل سنت اور جماعت اور معطلہ کو الگ الگ کر دیں. جو انکار کرتے ہیں ان کا غلطی بیان کریں اور ان کا رد کریں قرآن اور حدیث اور سلف صالحین کی مفہوم کی روشنی میں. معطلہ کون ہے؟ جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ. اور ان کی مخالفت کر کے ایک قاعدہ بیان کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ثابت کرتے ہیں جو قرآن مجید صحیح حدیث میں موجود ہیں، من غیر تعطیل، انکار کرنے بغیر، من غیر تحریف نہیں کریں گے، ومن غیر تکییف، کیفیت بیان نہیں کریں گے، ومن غیر تمثیل، تمثیل اور تعویل
نہیں کریں گے. پھر انہوں نے ایک باب بیان کیا, باب فل ایمان, ایمان پہ باب بیان کیا. کیوں؟ تاکہ مرجئہ کو رد کریں. مرجئہ کیا کہتے ہیں کہ عمل کا کوئی دار مدار نہیں, کوئی دخل نہیں ایمان کے مسائل میں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور آج کے دور کے کسی بھی زانی اور فاجر مسلمان کا ایمان برابر ہے. تو ان کے رد میں انہوں نے یہ باب فی ایمان, پھر ایمان کی تعریف بیان کی, پھر ایمان کے اصول بیان کیے, ایمان کے شعب بیان کیے, ایمان بڑھتا ہے کم ہوتا ہے یہ بیان کیا, اور تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے. اسی طریقے سے باب فی الصحابہ, صحابہ کرام کے بارے میں ایک باب باندھا. کیوں باندھا؟ کس کے رد میں؟ شیعہ رافضیوں کے رد میں. اسی طریقے سے باب باندھا اہل بیت کے, کس کے رد میں؟ نواصب کے رد میں, خوارج کے رد میں. اسی طریقے سے باب باندھا حکمرانوں کی فرما برداری پہ, کس کے رد میں؟ خوارج کے رد میں. تو یہ عقیدہ بنا ہے اہل سنت والجماعت کا. اس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو محفوظ کیا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ دین جو ہے تا قیامت رہے گا. ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون, حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا, لیکن آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے. حفاظت ہوگی اس زمین پہ چلنے والے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا کہ جو اس دین کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری ذریت کو, سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. کوئی سوال؟ ٹائم کتنا ہے؟ پانی ہے. جزاکم اللہ خیر. آخر میں ایک شعر میں نے سمجھا پہلے پڑھوں گا لیکن بھول گیا. ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ایک شعر پہ ذرا غور کریں. آج کے دور کے علماء میں سے جو معروف عالم کون ہیں؟ سب سے بڑے آج کل سعودی عرب میں شیخ صالح الفوزان بارک اللہ فیہ. اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ جو آج بھی زندہ ہیں, اب ان کے قول دیکھیں. وہ ایک شعر انہوں نے پڑھا ہے, شعر کسی اور کا تھا بل انہوں نے پڑھا ہے. یہ جمعے کے دن ایک جو رسالہ کے نام سے, اخبار کے ساتھ رسالہ کے نام سے نکلتا ہے, مدینہ, جی ہاں, اس میں انہوں نے بیان کیا ہے. شعر ہے ارى خلل الرماد وبيض نار يوشك ان تكون لها ضرام فان لم يسع لاطفائها عقلاء قوم فسوف يكون وقودها جثث وهام فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها كلام. اس کا موضوع یہ ہے, میں بیان کرتا ہوں. ارى خلل الرماد وبيض نار, آگ لگی اور آگ کے بعد راکھ ہوئی. راکھ میں لوگوں نے سمجھا آگ بجھ گئی, لوگ چلے گئے, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے, ابھی عالم کی بات ہو رہی ہے. بعض لوگ کرتے ہیں کہ علماء کیوں اس معاملے میں پڑھتے ہیں, کیوں ایسی بات کر لیں, اور علماء اگر خاموشی اختیار کیوں نہیں کرتے, یہ کیا ہے کہ بار بار ہر چھوٹی بات کو بڑا کر دیتے ہیں. تو نصیحت کی بات ہو رہی ہے کہ علماء نصیحت کیوں کرتے ہیں اور کیوں کرنی چاہیے, خاص طور پہ اس معاملے میں جس میں فتنہ اور شر اور حکمران کا معاملہ ہو. آگ لگی کسی جگہ پہ اور آگ لگنے کے بعد راکھ ہو گئی, لوگ چلے گئے, لوگوں کے لیے راکھ ہے, لیکن ایک دیکھنے والا جو دیکھ رہا تھا, جس کو تڑپ ہے دل میں کہ فساد نہ بڑھے اور یہ آگ دوبارہ سے نہ بڑھ کے, اس نے دیکھا کہ ابھی کچھ انگارے جل رہے ہیں, چنگاریاں ہیں ابھی, اور عن قریب یہ چنگاریاں آگ بن جائیں گی. ٹھیک ہے, اگر اس آگ کو بجھانے میں قوم کے سمجھدار لوگ آگے نہ بڑھیں تو پھر ایسی آگ بھڑکے گی کہ زندہ و مردہ دونوں کو اپنے ضبط میں لے لے گی. اور یاد رکھیں, آگ کو جلانے کے لیے 2 چھوٹی سی لکڑوں کی ضرورت پڑتی ہے, یعنی آگ کو جلانے کے لیے 2 لکڑیاں کافی ہیں, اور جنگ کے شروع ہونے کے لیے ایک لفظ کافی ہے. کتنی پیاری بات ہے. جنگ کیسے شروع ہوتی ہے جانتے ہیں؟ زبان سے جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر کوئی خاموش اختیار ہے کہ کبھی جنگ ہوگی, کبھی لڑائی ہوگی, آپ کے سامنے شخص آتے لڑنے کے لیے, آپ خاموش, کوئی لڑے گا؟ لڑائی کب ہوتی ہے؟ اکیلا بول کے چلا جائے گا, ہاں, جب زبان چلتی ہے. تو اس لیے
علماء جو ہیں اگرچہ لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو علماء سلاطین کہتے ہیں، ارجاء کے دائرے میں ان کو داخل کر دیتے ہیں، لیکن وہ خاموش نہیں بیٹھتے۔ امت میں جو فساد بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، عام لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جاہلوں کے لیے کیا ہے؟ کوئی آگ ہے، آگ تھی گزر گئی، ختم ہو گیا، فتنہ تھا ختم ہو گیا۔ لیکن علماء جانتے ہیں یہ جو چنگاریں نکل رہی ہیں آہستہ آہستہ، ایسی آگ بھڑکنے والی ہے جس میں صرف حکمران نہیں ہوگا شامل، بلکہ امت کا بچہ بچہ بھی شامل ہوگا اور سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ اور تاریخ دیکھیں، آپ تاریخ دیکھیں، اس کی گواہی ہے۔ یعنی علماء ایسی بات نہیں کرتے، پوری تاریخ کو، شریعت کے مسائل سب کو دیکھ کے پھر ایسی بات کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ایک قول میں نے جو نقل نہیں کیا، اس میں یہ تھا کہ میں نے تاریخ کو دیکھا اور مجھے یہ یقین ہوا کہ کوئی بھی ایسا شخص مجھے نہیں ملا پوری تاریخ میں جس نے حکمران کے خلاف آواز اٹھے اور نکلا، الا یہ کہ فساد اور قتل و غارت ہوئی۔ کوئی بھی شخص مجھے نہیں ملا، کامیابی کسی کو نہیں ملی آج تک خوارج میں سے۔ دیکھیں تاریخ، پوری تاریخ کو دیکھنے کے بعد، اور آج بھی دیکھ لیں آپ، ایک ادھر سے نکلتا ہے، ایک ادھر سے نکلتا ہے، ایک ادھر سے نکلتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس طریقے سے فساد اور فتنہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور عوام الناس، اور اکثر لوگ جو ہیں جو طلب علم کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اس سے غافل ہیں۔ اب میری گزارش ہے، جیسے انشاءاللہ اگلے دروس میں غلط فہمیوں کے ازالے میں بیان کروں گا، یہ گزارش بار بار میں سامنے رکھوں گا۔ میں نے تقریباً 32 علماء کے نام لیے ہیں سلف صالحین میں سے، جو اس راستے پہ چل رہے ہیں آج کہ قرآن خلاف نکلنا ہے، جنگ کرنی ہے، حکمران کافر ہو گئے ہیں، اور جو حکمران کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہیں، آخر تک یہ ہے، میں اگلے درس میں بیان کروں گا، میں موجود ہے یہ جو لوگ اس راستے پہ چلتے ہیں۔ میں نے 32 کا نام لیا، مجھے 10 کا نام دے دیں علماء سلف میں سے، بس انصاف ہے کہ نہیں؟ 32 نہیں مانگے میں نے، انصاف یہ ہوتا کہ آپ بھی 32 لے کے آئے، میں 10 کا نام لے رہا ہوں۔ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں، 10 علماء سلف میں سے آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ اگر نہیں ہے تو ابھی بھی وقت ہے توبہ کا اور راہ راست پر آنے کا، جس صراط مستقیم کی ہم دعا کرتے ہیں ہر فرض نماز میں، تقریباً 17 مرتبہ ہر روز فرض نماز میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اگر راہ راست پر نہیں آتے تو صرف یہ دعویٰ ہے، دعا نہیں ہے، یاد رکھیں، دعویٰ ہے، تمنا ہے، اس شخص کی طرح جو گھر میں بیٹھا ہے، لیٹا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما، اور خود نکلتے نہیں رزق طلب کرنے کے لیے۔ تو کیا یہ اس کا دعویٰ نہیں ہے کہ وہ رزق کا طلبگار ہے؟ اس کا دعویٰ نہیں ہے صرف کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کرتا ہے؟ دعویٰ ہے صرف۔ اگر واقعی وہ رزق کی طلب میں جاتا ہے اور اس کو یقین ہے کہ واللہ خیر الرازقین، تو وہ بھروسہ دل میں ہے اور پورے جسم پر عمل ہے، گھر سے نکلتا ہے اور رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ کافی ہے اتنا؟ کوئی سوال؟ ہاں، جو حکمرانوں کو جو نصیحت کرتا ہے وہ کون کرے گا؟ حکمرانوں کو نصیحت کے لیے یاد رکھیں، عوام الناس کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم علماء کی طرف جا سکتے ہیں، علماء کے نمبر موجود ہیں، اور علماء، اب لجنہ دائمہ، اس ملک کی بات کرتے ہیں، لجنہ دائمہ موجود ہے، نمبر ان کا موجود ہے، ایڈریس موجود ہے، فون پہ نہیں کوئی بات کر سکتا، خط لکھ دے لجنہ دائمہ میں کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے ملک میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ حکمران کو نصیحت کریں کہ وہ اس طریقے سے نہ کریں۔ اپنی گردن آپ نے آزاد کر لی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر فون نمبر ہے آپ کے پاس حکمران کا، فون خود کریں، لیکن فون نمبر ہمارے پاس نہیں ہے، ہم پہنچ بھی نہیں سکتے، بیچ میں بہت ساری دیواریں ہیں، بہت سی رکاوٹیں ہیں، علماء کے راستے کھلے ہیں، یاد رکھیں۔ اب آپ اپنے گردن سے اتار کے عالم کی گردن پہ ڈال دیں، اب عالم جانے اس کا رب جانے۔ اور اس ملک میں الحمدللہ میں نے چیز دیکھی ہے، آپ غور کریں، جب بھی حکمران بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ علماء بیٹھے ہوتے ہیں، قاضی بیٹھے ہوتے ہیں، علماء، یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس ملک پہ۔ تو علماء اور امراء ہمیشہ سے ان کا آپس میں ایک گہرا تعلق رہا ہے، اگرچہ بعد میں آہستہ آہستہ یہ تعلق ٹوٹتا گیا اور لوگ اور فتن و فساد میں مبتلا ہوتے گئے، لیکن جب تک
عالم کی اور امیر کی آپس میں یہ تعلق موجود ہے تو امت میں ہمیشہ آپ یاد رکھیں یہ خیر اور یہ صلاح امت میں رہا ہے. جو ہے علم اور علماء اور عمراء کا آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے، تو یاد رکھیں فساد زیادہ ہوا ہے. کیونکہ ایک راستہ جو تھا دروازہ نصیحت کا وہ بند ہو گیا امت کے لیے. اب خود نصیحت کر نہیں سکتی، علماء ان سے ویسے دور ہیں تو کہاں جاتی، کون جاتا نصیحت کرنے کے لیے. اور یاد رکھیں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ ایک بڑا پیارا قول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حکمران جو ہیں انسان ہیں اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں عام نہیں ہیں. حکمران کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں یعنی حکمت میں، فصاحت میں، بلاغت میں، علم میں، دنیاوی امور میں سب سے آگے ہیں. اب کوئی عام شخص ان کے قریب نہیں جا سکتا. وہ جاتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں یعنی اپنے فن میں ماہر ہوتے ہیں، تو وہ پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں علماء کو، حکمرانوں کو، کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ہو سکتا ان کے بہکاوے میں آ جائے. تو اس لیے حکمران کو نصیحت کرنی ہے حکمت کے ساتھ. اگر ایک گروہ جو دیندار گروہ وہ سختی کر رہا ہے بار بار، اور جو دنیا والا گروہ ہے وہ آہستہ آہستہ اور گھس رہا ہے اور قریب ہو رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ سختی والے ٹوٹ جائیں گے اور تعلق ختم ہو جائے گا، اور جو باقی لوگ ہیں جو فتنہ فساد چاہتے ہیں وہ تو اور قریب ہو جائیں گے. اس کی مثال دیکھیں، بڑی زبردست مثال ہے. معتزلہ نے کیا کیا مامون کے دور میں؟ خلیفہ تھا مامون، آہستہ آہستہ خلیفے کے قریب پہنچتے گئے. اور علماء اہل سنت جو ہیں وہ قریب تھے، دور نہیں تھے، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ دوستی لگاتے لگاتے وہ بالکل مامون کے درباری ہو گئے. جو قاضی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دربار وہی ہو گئے، اور ان کو متعین کر لیا. آہستہ آہستہ قریب ہوتے گئے. انہوں نے کیا کیا؟ فتنۃ خلق القرآن، مامون کو الٹی سیدھی بات بیان کی. اور وہ عالم تھوڑی تھے، آج وہ قرآن علماء ہیں کیا؟ نہیں. اور مامون کا زمانہ تو بہترین زمانے میں سے تھا، اچھے لوگوں کا زمانہ تھا، علم تھا، علماء تھے، امام احمد بن حنبل زندہ تھے، وہ زمانہ تھا. تو ان کے بہکاوے میں آ کے کہہ دیا قرآن مخلوق ہے. اب ایک جاہل کو یہ کہنا قرآن مخلوق ہے کیا فرق پڑتا ہے اسے؟ بلکہ یہ حکم بھی دے دیا جو کہے مخلوق نہیں اسے قتل کر دو. سبحان اللہ. اب کتنا فتنہ ہوا امت میں، کتنا بڑا فتنہ ہوا. علماء کو پکڑ لیا گیا، تدریس سے روکا گیا. وہ تدریس کون کر رہے تھے؟ معتزلی آ گئے. مسجد حرام میں امام بن حنبل کو نکال دیا گیا تدریس سے، ایک معتزلی کو بٹھا دیا، تدریس رک گیا. خیر اور یہ فائدہ جو امت کو ہو رہا تھا اس وقت طور پہ روک دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے دین جو ہے، لوگ چاہیں جتنا چاہیں اللہ تعالیٰ کے اس نور کو بجھائیں تو یہ نور لوگوں کے پھونکوں سے بجھنے والا نہیں ہے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ تعالیٰ کا نور تمام ہوگا. وقتی طور پر، واقعی وقتی طور پر مصیبت تھی علماء پر اور فتنہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء پیدا کی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی بھی عطا فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے اس کے خلاف حکمت سے جہاد کیا. حکمت سے تلوار نہیں اٹھائی. کس نے تلوار نہیں اٹھائی؟ محمد زندہ تھے. ان کو کہتے تھے ایک مرتبہ آپ کہہ دیں کہ قرآن مخلوق ہے، بس آپ کو ہم چھوڑ دیں گے. متفرق اوقات میں 150 کوڑا مارتے تھے رات کو، متفرق اوقات میں، لیکن ثابت قدم تھے. ایک مرتبہ احمد محمد رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے بیٹھتے یہ کہتے، لیکن شخص کا نام میں بھول گیا، اس کا نام لیتے اور ان کے لیے دعا کرتے، ابو الہیثم رحم اللہ ابو الہیثم رحم اللہ ابو الہیثم رحم اللہ ابو الہیثم، اٹھتے بیٹھتے. تو ان کے بیٹے نے کہا ابا جان یہ ابو الہیثم کون ہے؟ نہ تو آپ کے شاگردوں میں سے ہے، نہ آپ کے استادوں میں سے ہے. آپ صبح شام ابو الہیثم کو دعائیں دیتے رہے، پتہ تو چلے یہ شخص کون ہے. امام صاحب نے فرمایا ایک مرتبہ مجھے کوڑے مارنے کے لیے جیل کی طرف لے کے جا رہے تھے. جس جیل میں کوڑے مارے، خاص جگہ ہے جیل میں، وہاں کوڑے مارے جاتے ہیں. تو میں جا رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. ڈر لگتا ہے، انسان ہے، بشرے کا تقاضا ہے. تو جب سامنے میں گزرا تو ایک شخص کو کوڑے مار کر اس جگہ سے لے کے آ رہے تھے. تو وہ شخص یعنی کافی جسامت والا تھا، لیکن کوڑے لگنے کے اثر اس کی شکل پہ بھی تھے. تو اس شخص نے میرے طرف ایسے آ کر دیکھا اور کہا آپ احمد بن حنبل ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا دیکھو امام، میں نے شیطان کے راستے میں کئی ہزار کوڑے کھائے ہیں، میں ابھی تک زندہ ہوں. آپ رحمان کے راستے پہ جا رہے ہیں
کوڑے کھاتے ہوئے آپ کے قدم نہیں ڈگمگانے چاہیے. امام احمد بن اور یہ بھی کہا کہ جا کے دیکھنا جاتے ہوئے واپسی میں سر فہرست میرا نام ہے, سب سے زیادہ کوڑے میں نے کھائے ہیں. جو کوڑے مارتے ہیں نا سب کے نام دیکھیے, لسٹ بنی ہوئی وہاں پہ جیل میں. سب سے اوپر ابو الہیثم, 3000 کوڑا مختلف اوقات میں, 3000. محمد بن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب مجھے لٹکا دیا گیا کوڑے مارنے کے لیے, میرے ذہن میں اس شخص کی بات رک گئی کہ شیطان کے راستے میں کئی ہزار کھا کے یہ شخص زندہ تھے, مجھے کیا ہوگا. کہتے اللہ قسم مجھے کوڑتے مارتے گئے, مجھے پتہ بھی نہیں چلا 150 کوڑا کتنے مارے, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. ایمان قوی کر دیا ان کا. ایمان کیسے قوی ہو, دیکھیں ایک لفظ سے ایمان قوی ہو گیا. اور کس سے؟ ایک وہ چور ڈکیت جو بدکار انسان تھا. تو وہ کہتے اس وقت اس شخص نے میرے ساتھ دیا جو میرا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا. نہ کوئی استاد تھا, نہ کوئی شاگرد تھا, کوئی بھی نہیں تھا. تو انصاف کی بات ہے کہ میں اس کے لیے ہر وقت دعا کروں. ہو سکتا ہے اگر یہ الفاظ میں نہ سنتا میرے ساتھ, ہو سکتا ہے میں ثابت قدم نہ ٹھہرتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ اس شخص کو اس دن کوڑے مروائے جس نے امام احمد بن حنبل نے آنا تھا, اور آپس میں آمنا سامنا ہوا اور یہ بات ہوئی. اللہ تعالیٰ ثابت قدم کرنا تھا لیکن سبب بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا اس دن. تو نصیحت اس طریقے سے کرنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.